صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں خوش آمدید اور ساجد حسین اور فائدہ کامران کا السلام علیکم. اور ویکینڈ میں کوشش کرتے ہیں ہم کہ آپ سے اچھے گیسٹ سے ملوائیں اور آرڈینری شو سے ہٹ کے کچھ ایکسٹرا آرڈینری پروگرام کیا جائے, کچھ انفارمیٹیو معلومات آپ کو ہم دیں, اور پھر جو گیسٹ ہوں ہمارے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہ ہوں. ایوری ویک ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے شہر کی, اپنے ملک کی معتبر شخصیات سے ملوائیں. میں تعارف کرواؤں گا پہلے گیسٹ ہمارے, آپ ایک سماجی, آپ کی بڑی خدمات ہیں, اور میں تو آپ کو تب سے جانتا ہوں جب کووڈ کا سما تھا اور افراتفری کا ایک ماحول تھا. آپ تب رات کے اندھیروں میں مظفرتی کالونی میں عوام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے تھے. آپ سیاف فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ایاز الحسن صاحب نے جوائن کیا. سر خوش آمدید. کہیں ایاز صاحب. ان کے ساتھ معروف بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے, آپ ڈیولپر بھی ہیں, اشرف میمن صاحب نے جوائن کیا. سر آپ کو بھی صبح سویرے میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. چونکہ الماس ایک پاکستان کی معتبر فیشن ڈیزائنر ہے, اور پھر آپ کا کافی عرصہ یو ایس میں بھی گزرا اور ابھی بھی آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. پھر پاکستان سے ایک دلچسپی لگاؤ, کیونکہ ایک محب وطنی اور پیٹرزم تو ہمارے پھر خون میں ہے. بھی یہ فیشن انڈسٹری تو ایک بڑی, مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اور پھر بڑے بڑے اسٹارز کو آپ لوگ آپ کے ڈریسز غالباً ویئر کرتے ہوں گے. ڈرامہ میں اور کبھی کبھار مارننگ شوز کی ہوسٹ ہوتی ہیں, میں انہیں پرووائڈ کرتی ہوں. لیکن میں کیونکہ آل دا ٹائم یہاں ہوتی نہیں ہوں نا, کراچی میں ہوتی نہیں ہوں, تو جب میں ہوتی ہوں تب میں کر لیتی ہوں. لیکن یہ کہ میرا اسٹے زیادہ یو ایس اے میں ہوتا ہے. یہاں کام کے سلسلے میں. تو یہاں پہ کوئی آؤٹ لیٹس وغیرہ یا آپ آن لائن؟ نہیں, میرا آن لائن ہے, اور میرا زیادہ تر جو ہے وہ یو ایس اے میں کام ہے, پاکستان میں نہیں ہے. یہاں لوکل کوئی نہیں ہے. پاکستان میں میرا صرف پروڈکشن ہوتا ہے, اور یو ایس اے میں جو ہے وہ میرے بٹیکس بھی ہیں, پرسنل کلائنٹس بھی ہیں, ایک لیبل مطلب برانڈ بنا ہوا ہے, تو ماشاء اللہ کام چل رہا ہے. جب آپ یہاں کام کرتی ہیں اور وہاں کام کرتی ہیں, دونوں میں ڈفرینس کیا آپ کو فیل ہوتا ہے, اور یہاں زیادہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے, یہ بھی ہمیں بتائیں. دیکھیں, کام میرا یہاں نہیں ہے, یہاں صرف پروڈکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, میری چیزیں بن رہی ہیں, بن کے وہاں جا رہا ہے, بن کے بس وہاں جا رہی ہیں, تو میرا کلائنٹل تو سارا ادھر ہی ہے نا, تو وہ ڈفرینس میں آپ کو نہیں بتا سکتی, کیونکہ میں یہاں کرتی ہی نہیں ہے نا. یہ صرف ایک پروڈکشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنے امپلائیز ہیں یہاں پہ آپ کی, کیونکہ پروڈکشن ساری یہی ہوتی ہے؟ امپلائیز تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ میں نے یہاں پر کوئی اپنا سیٹ اپ نہیں بنایا ہوا, بٹ میں نہیں پرچیز بھی نہیں کرتی. میں اپنی ڈیزائننگ خود کرتی ہوں. میں اپنے ڈیزائننگ بنانے کے لیے چیزوں کی پرچیزنگ خود کر رہی ہوتی ہوں. لیکن میں نے کچھ لوگ سرٹن ایک اپنے ٹیم میں بنا کے رکھے ہیں, جیسے کچھ ماسٹر ہیں, ٹیلرز ہیں, ہینڈ ایمبرائڈری کرنے والے ہیں, مشین ایمبرائڈری کرنے والے ہیں. تو میں نے ایک ٹیم بنا کے رکھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر کوئی ایک باقاعدہ سیٹ اپ بنا دیا ہے, وہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں. وہ بیٹھتے اپنی اپنی جگہوں پر ہے, لیکن کام چل رہا ہوتا ہے. بیکاز جب میں پاکستان میں نہیں ہوتی تو پھر یہاں کوئی ہوتا نہیں ہے دیکھنے والا, تو اس لیے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں یو ایس اے سے ہوں, تو وہاں پیچھے بھی اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ پھر دونوں جگہ کی ذمہ داریوں کو مینیج کرنا ایک مشکل بات بن جاتی ہے. تو بڑی, کیونکہ بینگ لیڈی اور پھر بہت سارے کاموں کو دیکھنا یہ بڑا ایک چیلنج ہے, اور بہت سارے سوالات الماس سے ہم فیشن انڈسٹری سے ہٹ کے بھی کریں گے. اشرف میمن صاحب, بہت سارے کنسٹرکشن شعبے سے وابستہ لوگ ہمارے شوز میں بھی آتے ہیں. پھر اس وقت تو آپ لوگوں پر بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں جب سے یہ وہ عمارتوں کی ایک لسٹ آئی ہے, پھر لیاری میں ایک عمارت گرتی ہے. یہ کون لوگ ہیں, یہ آباد کے ممبر نہیں ہیں, ان کا کلا کما کیسے ہوگا؟ اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے, بہت ساری آتی ہے. یہ بلڈر نہیں ہیں, یہ آپ کے ٹھیکیدار ٹائپ لوگ ہیں. جیسے ہی ہوتا ہے نا, کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی ایک پلاٹ مل رہا ہے 2 کروڑ روپے کا, اور یہ اس پہ میں 6 فلور بنا لوں گا بغیر کسی پرمیشن, بغیر کسی ٹیکنیکل ایفرٹس کے. وہ جیسے ہوتا ہے رف ٹف کام ہوتا ہے, اسی طرح کے یہ ٹھیکیدار آپ کو کراچی میں آپ کی بہت سی بلڈنگیں جو بنا اپروول, بنا این او سیز کے کام ہو رہا ہوتا ہے. آباد اس پہ بڑا سخت ایکشن لے رہا ہے, اور انڈیویجول کیونکہ ہمارا اسٹیک لگا ہوا ہے تو ہم اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ یہ صفایا ہونا چاہیے. یہ جس طرح کی بھی بلڈنگیں بنتی ہیں یہ ایلیگل ہیں, اس پہ کسی قسم کے بھی کمپرومائز کی بات ہی نہیں ہے.
اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں کسی اور پروگرام میں بھی تھا تو میں نے یہی کہا کہ یہ رسپانسبلٹی ادارے کی ہے، کیونکہ پروپر ادارے بنے ہوئے ہیں کہ انلیگل کنسٹرکشن کو روکیں، انسپیکٹر سے لے کے ڈائریکٹر ڈی جی تک اس کے ذمہ دار ہیں جو اس پروپر اس جگہ ان معاملات کو دیکھتا ہے. زون ہے نا، مختلف زونوں میں ان کا اسٹاف ہے. جو کنسٹرکشن ہوتی ہے ہمارے یہاں بلڈر جو ہوتا ہے پروپر بلڈنگ کی اپروول لیتا ہے، اسٹرکچر کی پروپر فالو اپ میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کی این او سیز کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں کمپلیٹ ہونے کے بعد کمپلیشن ہوتا ہے اور ان کی فیسیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے یہ کمرشل ہے یہ نہیں ہے، اس کا ہائی رائز میں کتنا اس کا ریشو ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ٹیکنیکلٹی اتنے ساؤنڈ ہوتی ہے کہ آپ کو کراچی کی خوبصورتی جو نظر آتی ہے یہ بلڈر کے دم و خم سے ہے، جو بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں. یہ جو آپ کو ملتے ہیں نا لالو کھیت میں، لیاری میں، یہ گلستان جوہر میں، گلشن اقبال میں جو پورشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے وہاں گراؤنڈ پلس 1 کی پرمیشن ہے، گراؤنڈ پلس 6 بن جاتا ہے. تو عام آدمی کو پتا ہے تو ذمہ داری ڈپارٹمنٹ کی آتی ہے. وہ بالکل ایسا بہت ہے. امپورٹنٹ سوال کروں آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل آپ کو اجازت ہے. آباد کے جو ممبرز ہیں جی کیا وہ اس انورٹڈ کوماز میں دھندے میں ملوث نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسٹرکٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آباد کی ممبرشپ ملتی ہے اس کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے پہلے، اس کو لینے کے بعد آباد سے وہ کمٹمنٹ پوری کر کے انڈرٹیکنگ ہوتی ہے کہ وہ انلیگل کسی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہوگا. ہم ممبر کو مطلب میں اگر ممبر ہوں اور میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو میرے آباد جو ہے مجھے اپنی ممبرشپ سے خارج کرے گا. جب وہ وہاں سے میں ڈسمس ہو جائے گا تو پھر وہ میرا بورڈ آپ کا جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول، یہ دے دلا کے بھی تو ہوتا ہے نا، وہ تو میں آپ کو سسٹم بتاتا ہوں. ابھی آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں نا تو یہ آپ کو پورے صرف آپ کو اس میں نہیں ملے گا، یہ پورا سسٹم ہے. آپ کو ہر اپروول ہر جگہ آپ کو اسی طرح سے آپ کا میوٹیشن ہے نا، آپ کا لیگل رائٹ ہے، آپ کو پیسے دیے بنا نہیں ہو سکتا. وہ تو پورا آپ کو میں اگر یہ ایسے کہوں کہ رجسٹری جب آپ کی ہوتی ہے سیلریڈ ہوتی ہے، آپ کرا کے دکھاتے ہیں، اپنی آپ اینکر ہیں، آپ ایک صحافی ہو چکا ہے. میں آپ کو ایسی میں نے جب ان صاحب کو کہا میری بات کو آپ نے ابھی میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو، آپ نے جب اتنے پیار سے مجھ سے پوچھا ہے. اصل میں ہم اس سسٹم میں رچ بس گئے ہیں. پوری ایمانداری کی بات ہے، ہر وہ آدمی چاہتا ہے کہ اپنے ایکسپینسز کرٹیل کرے. وہ سفر کرتا ہے وہ سب لیسی اور سب سے آخر میں وہ جو پرچیزر ہوتا ہے وہی، کیونکہ بلڈر ہوگا اپنا نفع تو رکھے گا وہ. اچھا آپ نے جو کہا یہ اردو والا ہے یا انگلش والا ہے سفر یہ انگریزی والا، اردو والا سفر تو پھر ہمارا بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ابھی اس وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں نادرن ایریاز میں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ ساری چیزیں انڈر دا ٹیبل پریشر میں کرنی پڑتی ہیں. آپ اور میں کوئی بھی کام. اچھا آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی چیزیں جو آپ بالکل لیگل وے میں بغیر پیسے دیے کرا سکتے ہیں، آپ جو 100% آپ کا رائٹ ہو. مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کسی بات کی جس میں کہوں کہ یار آپ ٹرو گڈ بالکل صحیح. یہاں تک کہ آپ کا ٹوٹل رائٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹیز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آبجیکشنیبل ہو. پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انڈر دا ٹیبل دینا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو ڈیلے ہوگا تو وہ آپ کو شارٹ کٹ لینا ہی پڑے گا، مجبور لینا پڑے گا. مطلب وہی والی کہانی دے کے جان چھڑاؤ. اچھا کیوں کرتا ہے آدمی؟ اس لیے کرتا ہے اس سفر. ابھی آپ مجھے بتائیں اگر مجھے جانا ہے صبح سے 2 بجے مجھے کہا جائے کہ سوری سر آج سر جو ہے نا بزی ہیں، آپ کا نمبر نہیں آیا، تو آپ نے جو 4 سے 5 گھنٹے دیے آنے جانے کا دیا، تو آپ کیا کہو گے یار 10,000 روپے دو ہی سے، یہ 2 دفعہ اور مجھے رلائے گا. فائل اوپر رکھ دے گا، فائل اوپر رکھ دے گا، آپ کو اپروول بولے گا سر 10 منٹ بیٹھے ابھی آپ کو، وہ آپ کو چائے بھی پلائے. میں ابھی آپ یہ سارے سسٹم سے آپ بھی واقف ہیں. آپ نے صرف مجھے چھیڑنے کے لیے بات کی. میں آپ کو مزید ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں یہ جتنا بھی انلیگل جتنا بھی ہے نا، کوئی آدمی اپنی خوشی سے نہیں کرتا. آپ کریں گے، آپ کے پیسے بلا وجہ جائیں گے، آپ کیوں کریں گے؟ یہ اچھا جتنی پوسٹنگز ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا یہ پوسٹنگز کیسے ملتی ہیں، آپ کو نہیں پتا پوسٹنگز کیسے ملتی ہیں. تو اندر ٹیبل وہی اس کو پوسٹنگ ملتی ہے، وہ کہاں سے ارن کرے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ اپنے فیس کی طرف شو کے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین. بریک کے بعد خوش آمدید. 2 گیسٹ سے ہم نے بات کر لی، ایک غالباً رہ گئے اور ان سے تو میں کچھ زیادہ ہی تگڑے سوال کروں گا. میرا پھر یہ اسٹائل ہے
اور پھر غالباً آپ بھی سننا چاہتے ہیں, آپ کی بھی یہ ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے سوالات نہ کریں, ہم کچھ اور سننا چاہتے ہیں. آج کل یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ کچھ اور چہرے ہیں, پس پردہ کچھ اور ہیں. سر آپ چیئرمین ہیں ضیاء فاؤنڈیشن کے, ایاز الحسن صاحب, میں نے تو آپ کو سماجی خدمات کرتے دیکھتا ہے, تو ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ اصل میں وہ ایجنڈا تو یہی ہے کہ جس طرح ابھی سر نے بولا سسٹم, جب سسٹم سے ہٹیں گے تو کام نہیں ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اصل میں ایک مسئلہ پاکستان کے ساتھ سسٹم کا ہے. یہ سسٹم جب تک ختم نہیں ہوگا نا تو عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا. آپ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو وہاں اب جیسے کہ لوگ جاتے ہیں بلڈنگ کنٹرولر کے پاس, تو سیڑھیوں سے چلتے ہوئے آخری سیڑھی تک جب آپ ڈی جی کے پاس جائیں گے تو وہ پیسے دیتے ہوئے جائیں گے, تو پھر وہ بلڈر تو اپنا کہیں نہ کہیں نکالتا ہے نا. تو اصل میں ہمارے یہاں سسٹم یہ ختم ہونا چاہیے, اور جو کام ہونا چاہیے وہ اس کی پرائرٹی پہ جو نہیں. آپ اکثر, میں نے جو آپ کو بھی, ہم لوگ سارے پروفائل وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری یہ پھر جاب ڈسکرپشن ہے, آپ کے ساتھ بڑے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں. کبھی آپ ان کے ساتھ کورٹ کچہریوں میں, کبھی تھانوں میں, لوگوں کی فلاح کے لیے, کسی کا بھلا ہو جائے, اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں, ان کی FIRs کٹواتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ تو سرکار کا کام ہے, آپ کا کام تو نہیں ہے. ضیاء فاؤنڈیشن کے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ ضیاء وہ فاؤنڈیشنز نہیں ہیں جو لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں, صحیح ہے, نہ ہم کسی سے فنڈ لیتے ہیں, ہم اپنے جو ہمارے لوگ ہیں اس پہ کام کرتے ہیں. اب ہم جب جیلوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 8-10 سال کے بچے جو موبائل چوری کے الزام میں اندر ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بیل کرانے والا نہیں ہوتا, کوئی وکیل نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو اپنے لوگوں سے جیسے بیٹھے ہیں ان سے تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ, تو ہم ان کی جا کے اب جب بیل کرانے جاتے ہیں تو سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے ہمیں بھی پیسے دو. اچھا, مسئلہ تو یہ ہے نا. اصل میں وہ 10 سال کا بچہ 4 سال سے اس کے اندر بند ہے, اور ان کے پاس, ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اس کو ریلیز کرا دیں. اور کیوں اس کو اندر بند کیا کہ وہ جو بندہ تھا موبائل والا, وہ یہ کہتا تھا کہ تم میرے پاس کام کرو, اس نے کام نہیں کیا, اس پہ چوری کا الزام لگا کے FIR لکھوا دی. تو یہ تو ناانصافیاں ہیں نا. اب آپ جسی بھی جگہ جائیں, آپ کو لوگ فنڈ اس صورت میں دینا پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کا کام کیا کر سکتے ہیں, آپ ان کی پوسٹنگ کہاں کرا سکتے ہیں. اصل میں جب ہم پوسٹنگ نہیں کراتے فنڈ, اچھا ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ساجد صاحب ہیں, میڈم بیٹھی ہیں, سر بیٹھے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وزٹ کریں, پیسے نہیں دیں, وزٹ کریں, اور ہم ایسے لوگوں کو بتائیں گے جو یقین کریں بھیک نہیں مانگ سکتے, اور جن کے حالات, ابھی میں نے ریسنٹلی ایک بہت اچھا کام کیا ہے, وہ میں بتا نہیں سکتا. سر بتائیں. بہت سارے لوگ اصل میں سن رہے ہوتے ہیں, کروڑوں اربوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور یہ نشریات نہ صرف پاکستان, دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھی جاتی ہے. اصل میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ گھروں کے اندر, گھر کے لوگ, جو گھر کے لوگ ہیں وہ اس طرح ستم کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ, اور جن کے ہسبینڈ نہیں ہوں ان کے ساتھ, کہ ان کو کھانے تک کے لیے بھی مجبور کرتے ہیں. میں نے کئی جگہ جا کے دیکھا, آگے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں, سوال مانگنے والے یہ وہ ڈیزرونگ لوگ ہیں, بالکل ہیں, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈورٹائز ہو. یہ تو ظلم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں آنا چاہتے ٹی وی پر, نہیں, یہ کہتے ہیں بھائی ہم بھوکے بیٹھے ہیں. دیکھیں نا, میں نے تو کئی گھر ایسے جا کے دیکھے ہیں کہ لوگ یقین کریں گھروں کے اندر کھانے کے لیے, لیکن وہ سوال نہیں کرتے. بتائیں. اور آپ ان کو دینے کو تیار کیوں نہیں ہیں, اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ کی شو نہیں ہو رہی ہے, مارکیٹنگ نہیں ہو رہی. سفید پوش لوگ جی, سفید وہ پوش سامنے نہیں آنا چاہ رہے. بے شک انہیں ضرورت ہوتی ہے, وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, لیکن وہ پکچر میں نہیں آنا چاہ رہے ہوتے, بیکاز سوسائٹی میں ایک عزت ہوتی ہے, ایک نام ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ہمارے کہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا. تو جب وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تو جو مدد کرنے والے یا جو پرووائڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا شو آف نہیں ہو رہا, تو وہ وہاں نہیں مدد کریں گے, وہ اس جگہ مدد کریں گے جہاں ان کا شو, جہاں ان کا بینیفٹ ہوگا. ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ہمارے محلوں میں, ہماری فیملیز میں, اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ پہلے ان کو دیکھیں, پہلے ان کی ہیلپ کریں. وہ بہت زیادہ مستحق ہیں ہماری ہیلپ کے, انتظار میں ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کہ کوئی ہیلپ آؤٹ کرے, کوئی سٹیپ لے. ہم ان لوگوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں آپ کو اور ایزی کر دیتا ہوں. جی,
جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے نا ٹرینڈ میں پاک ممن ویلفیئر میری سوسائٹی ہے، لائنز ایریا سول سوسائٹی ہے، اس کا جنرل سیکرٹری ہوں، پاک ممن کا ہوں، القریش کا ہوں، 3-4 ایسوسیٹس ہیں میرے ساتھ، اور میں 98 سے کر رہا ہوں جیسے بھائی کر رہے ہیں. جی جی. اچھا میں نے ایک اس میں ٹرینڈ بنایا تھا کہ لوگوں کو گھروں پہ پہنچے اور بغیر کسی آپ کی جو ہے پبلسٹی کے. جب ہم نکلے تو لائنز ایریا میں ایک تباشا ایک جگہ ہے بہت اندر جا کے گلیوں میں، بہت مطلب کہ لے کے ہاں تنگ گلیوں میں. تو وہاں اب ایسے ایسے کیسز ملتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جیسے لیتے ہیں نا کمبل لیتے ہیں سردیوں میں باہر بانٹ رہے ہوتے اپنی ویڈیو بنا کے، وہی لوگ جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہی لے رہے. اس طرح سے راشن چل رہا تھا ہمارے یہاں. راشن لوگوں نے پھر بیچا اور بہت سے لوگوں کو ریکارڈ ہوئی بات. اصل میں دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ حقدار کو نہیں پہنچائے گا تو وہ اس کی قبولیت ہی نہیں ہے، اس کا دکھاوا تو اس کے ساتھ زیادتی ہے. تو میں جیسے بھائی کہہ رہے ہیں بالکل یہی میں تلقین اور یہی بات کہتا ہوں، خدا کے لیے ان لوگوں کو ان علاقوں میں پہنچو جو جینین جن کو مثال طور پہ گوشت لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں. آپ ایسے علاقوں میں چلے جاؤ جہاں مہینوں لوگ گوشت نہیں کھاتے، آپ وہیں کٹوائیں وہیں کے وہیں بانٹیں. اچھا اب یہ ٹرینڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خدا کی قسم آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ ایک لیڈی تھی وہ کینسر کی مریض تھی، اس کا شوہر جو تھا وہ جو ہے شوگر کے آخری وہ تھا، وہ آپ کے ڈائلسس پہ تھا. دونوں میاں بیوی، اولاد اس کی تھی نہیں. وہ پڑوسی ان کی کچھ تھوڑی بہت مدد کبھی کبھی کر دیا. یہ آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو چلا تھا پیریڈ ہمارا، تو اس دوران مجھے کسی نے کہا کہ یار وہاں لوگ بہت سارے بیچارے ایسے ہیں. جب میں نے اس سے پوچھا کہ میری ماں یہ تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے، اس نے کہا یہ پڑوسی کبھی خیال کر دیتے ہیں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اور ڈائلسس کا ٹائم ہوتا ہے کوئی سیٹ ہمیں بھیج دیتا ہے کچھ پیسے، تو آنے جانے میں وہ ڈائلسس میں پیسے پورے ہو جاتے ہیں. وہ کوئی اللہ کے بندے نے، لیکن بھرپور اس کی نظر تھی ہی نہیں کہ اس کو پروپر اس کو پہنچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دوائیں چاہیے، اس کی دونوں کی ٹریٹمنٹ چاہیے. تو ایسی بہتاشا آپ کو کہانیاں ملیں. ایک گھر میں گیا پتہ چلا کہ وہ باتھ روم کے 7 بچے سو رہے ہیں، جگہ نہیں ہے. آپ جب جاؤ تو بچوں کو اٹھا کے وہ آپ کو بٹھا رہا ہے باتھ روم کے ساتھ، بیچارے وہ گھر کی جگہ اتنی ہے کہ وہ باتھ روم بنایا، کچن بنایا اور وہی لیٹنے کی. تو یہ آپ تماشا. اچھا اب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی انعام لینا ہے. جس کا درد دل ہوگا اور جس نے یہ کرنا ہے تو اللہ کے خوف میں یہ کرے گا، اور وہ اسی بات کو لے کے چلے گا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا اب یہ جو کرٹیکل جو پوزیشن ہے ہماری ہیں جو دیکھنے دکھانے کی پبلسٹی کی، اس نے اتنا تباہ کر دیا ہے. اور اگر ان کی سب کہانی اگر کھلے نا تو خدا کی قسم ہم لوگ ان کو کوڑے ماریں. جتنے بھی ٹی وی پہ اس طرح سے آتے ہیں، میں ایک ایک کا میں آپ کو اگر مجھے، کیونکہ میں تو بہت اندر تک مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح سے صدقے ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ کہانیاں. اب مطلب یہ کہ ان کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں بس یہ ایم بنا لیں کہ اپنی اولاد کا اپنا جو ہے کھڑکی انہوں نے کھولی ہے آخرت کی کہ وہ ذریعہ بنائیں جو حقدار کو پہنچے. باقی جو کرتا ہے وہ اس کا اللہ اور وہ جانے اور اللہ جانے. بالکل میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جہاں کہیں بھی جو، اور میں آپ بتاؤں چل رہا ہے کراچی، یہ انہی لوگوں سے چل رہا ہے، لیکن تھوڑی سی اور ایفرٹس کی ضرورت ہے. بالکل. یہاں تک کہ مفتی اکمل جو ہے انہوں نے تو فتویٰ بھی اس بارے میں دیا ہے کہ آپ یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو اگر آپ دے رہے ہیں نا کچھ تو آپ ثواب نہیں کما رہے کوئی، آپ الٹا گناہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ پروموٹ کر رہے ہیں آپ ان کو، ان کی اتنی مدد کر دیتے ہیں آپ کہ پھر وہ کام کرنے کی طرف جاتے ہی نہیں، کام کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ نوک کرتا ہے آپ کو کھڑا رہتا ہے، آپ کو ایسی ایسی دعائیں دیتا ہے کہ آپ کے دل میں رحم آ جاتا ہے. اچھا اتنا پروفیشنل ہے کہ وہ پوری آپ کی جو نفسیات کو جان رہا ہوتا ہے. اور نوک آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز لے لی ہے، آپ نے چیز کوئی، اب اس کی ٹریننگ دیکھیں آپ. وہ جو بیچارہ جو مسکین آدمی ہے نا دور کھڑا ہوا آپ کو نظر دیکھ رہا ہے، اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کون ہے. آپ نے 50-100 روپے دے دیے اس کو، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. جو بیچارہ رائٹ فل ہے وہ رہ گیا، بالکل وہ رہ گیا. یہ بڑی خوبصورت چھوٹا سا واقعہ آپ کو ایک سنا دوں، ہے تو تھوڑا سیاسی، آپ چاہیں تو کاٹ دیجیے گا، پبلک سن لے گی. آج سے 20 سال پہلے میرے پاس ایک امریکہ سے فون آیا. اچھا صحیح ہے. تو انہوں نے کچھ یہاں فلیٹ لیے گلشن میں، ٹھیک ہے، وہاں کے MP تھے مزمل قریشی صاحب، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پہلے فلیٹ جو تھا ایک آپ کو بتاؤں گے 10 لاکھ کا تھا، اب یہ 30 لاکھ کا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے فلیٹ دیتے ہوئے جو میں نے پیمنٹ دی ہے وہ کہنا ہے 20 لاکھ اور دو، یہ 30 لاکھ کا ہو گیا، آپ اس کو کرا لو، ایک فلیٹ میں آپ کو دوں گا. صحیح ہے.
میں نے کہا مجھے فلیٹ نہیں چاہیے, کیا بات آپ اتنا کام کریے گا کہ مجھے زکوٰۃ دیجیے گا. ہاں حقیقت سنا رہا ہوں, وضو میں بیٹھا ہوں. بتائیں. میں نے جب ان کو لے گیا, وہاں پر ہمارے ایک سربراہ بیٹھے تھے, میں گورنر صاحب کے ساتھ رہا اور میرے گھر جیسے تھے. انہوں نے فون کیا, مختصر کیا, ان کو وہ فلیٹ اسی دام میں مل گئے 10 لاکھ کے. صحیح. رمضان آئے, میں نے امریکہ فون کیا, میں نے کہا سر آپ مجھے وہ زکوٰۃ دے دیں. کہنے لگا آپ نے لیٹ فون کیا, میں زکوٰۃ دے چکا ہوں. صحیح. جبکہ 3 فلیٹ لے گئے وہ. بتائیں. اب یہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہے. یا مجھے وہ ایک فلیٹ دے رہے تھے, 3 فلیٹ. اور یہ میری حقیقت نہیں, یہ پاکستان کے ورلڈ کے لوگ مجھے وہاں سے اپروچ کرتے ہیں, امریکہ سے, انگلینڈ سے, سب میری فیس بک پہ لگی ہوئی. لیکن یہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کہیں سے پیسے آئے. بتائیں. اتنا آپ نے نیٹ اینڈ کلین رکھا ایس ہوا ہے. بی سی والوں کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ ایک لیٹر دیں, یہ بلڈنگ بن رہی ہے. میں نے کہا یہ کام میرا نہیں. بتائیں. یہ این جی او اس لیے ہیں کہ کسی کی پریشانی, ہاسپٹلس ہاں یا کوئی تکلیف میں ہو تو آپ, یہ میرا کام نہیں ہے بلڈنگوں میں جانا یا اس میں جانا, یہ نہیں ہے. آپ کا کوئی ہاسپٹل کا کام ہے. ہاں پاکستان کا ہر ایم ایس جمالی, سیمی جمالی سے لے کے ماشاءاللہ, اور ستار ہاشمی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نیرو, جن ہاسپٹل کا بھی آپ نے لیے نام, میجر جنرل صاحب, ان کا جو ضیاء صاحب کا بیٹا ہے وہ ان کا داماد ہے, رحیم صاحب. تو ماشاءاللہ میں ان کے پاس جاتا ہوں, ان سے کہتا ہوں آپ خود جائیں. ہاں ہاں ایسے ہی کریں, خود دیکھیں. لیکن آپ خود کریں, میرے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں بھیجیں, میں کسی کو جواب دینے والا نہیں. کیا بات ہے. یہ اللہ کا جو ڈر ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے, آپ نے, سب نے یہ دنیا ایک دن چھوڑ جانی ہے, اور اس کے بعد جو ریئل لائف شروع ہونی ہے وہ بڑی سخت ہے. اس میں آپ کو سارا یہ حساب دینا ہوگا, جس سے بہت سارے مومن لوگ آج گھبراتے ہیں کہ بھئی کہیں ہم سے ریاکاری نہ ہو جائے, ہم سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے, پھر اس کا جواب دہ ہم ہوں گے. بہت سارے ہمارے بیچ ایسے امانت دار بھی ہیں جو آپ کی امانتوں کو سنبھالتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں آپ نے رکھوایا اور وہ پھر غائب. الماس یہ سوسائٹی کا حصہ ہے, کیا کہیں کہ اس پہ ہر طرح کا آدمی ہے, لیکن ہم نے یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنا ہے. لیکن نہیں کر رہے نا, نہیں کر رہے. بات تو وہی ہے نا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس چیز پہ عمل تو نہیں کر رہے ہیں نا. کتنے لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی ہم یہاں کی بات کریں, کتنے لوگ ہیں جو اس چیز پہ عمل کرتے ہیں, یا کتنے لوگ ہیں جن کو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا اگلے جہاں ہمیں جانا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ڈر کتنے لوگوں کے ہے. اگر ہو تو پھر تو ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی کہاں سے کہاں پہنچ جائے, ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے, یہی جنت بن جائے, یہی جنت بن جائے. تو بس کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں. اچھا, آپ چونکہ وہاں آپ نے یو ایس اے کا ذکر کیا, آپ وہاں زیادہ آپ کا وقت گزرا ہے, تو وہاں اور یہاں آپ کو ان چیزوں میں کیا ایسا ڈفرینس لگتا ہے؟ وہاں کا بھی ماحول اسی طرح کا ہے یا کچھ چینج ہے؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر زیادہ ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, مگر ہاں اچھے برے لوگ ہر جگہ, ہر سوسائٹی میں ہے, ہر ملک میں ہے, لیکن جتنا ہمارے ملک میں ہے اتنا نہیں ہے. میں بالکل نہیں کہوں گی کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اتنی پریشانیاں نہیں ہیں جتنی پریشانیاں ہم یہاں اٹھا رہے ہیں. کیا ریزنز, مین ریزنز کیا ہیں اس کے پیچھے؟ کوئی ایسا پوائنٹ بتائیے کہ بھئی یہ چیز اگر کریکٹ ہو جائے تو پھر کچھ بہتری آ سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بہتری آ سکتی ہے. اچھا, آپ نا امید ہیں؟ یس, دیکھیے بات کیا ہے, میں آپ کو ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ دین کے قریب ہو جائیں گے نا, چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. اچھا, دوسرے یہ دین کے قریب ہو جائیں گے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. منافقت نہیں, وہ دیکھیں دین کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سچا ہونا. دین سے کمٹمنٹ کیا ہے, یہ تھوڑی ہے آپ نے آیت اچھے سے پڑھ لی, آپ نے اچھے لفظوں کی جادوگری سے میں نے آپ کو قائل کر دیا. بات ساری یہ ہے کہ آپ نے قبول کرنا ہے, آپ نے دکھاوا نہیں کرنا, آپ نے قبول کرنا ہے. دیکھیں, توکل ہے, صبر ہے, آپ کا ایمان ہے نا سچائی کے ساتھ,
ہم کیا کہتے ہیں نصف ایمان ہے ہماری صفائی. ہم پریکٹیکلی کہاں ہوتے ہیں, بہت چھوٹی سی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں سچ بولنا یہ ایمان, مسلمانوں کی ایمان کی سلامتی ہے. دیکھیں کہاں ہیں ہم؟ بات تو ساری حق یہی بات ہے کرنا, نا, بات تو ساری یہی ہے, نماز روزہ نہیں نماز زکوٰۃ, روزہ ہم یہ سب آپ کر کے رہے عمل ہوتے سے ہیں. نہیں, اس عمل سے کچھ نہیں ہے. ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوسائٹی کے حوالے سے جو ذمہ داری آتی ہے ہم اسے تو پورا نہیں کر رہے. بات کی بات ہے, اسے تو ہم پورا نہیں کر رہے نا. تو یہی بات ہے, وہ دین سے دوری ہے, تو یہ منافقت ہے. جب تک ہم سوسائٹی کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے, ملک کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کریں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ہم نے نماز بھی پڑھ لی, ہم نے روزے بھی رکھ لیے, پورا رمضان گزار لیا, غریبوں کو کھانے کھلا دیے, سب کر لیا, لیکن اسے ہم صرف سال میں 1 مہینہ اگر کرتے ہیں اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا وہ تھا نا جاپانی, کسی جاپانی نے فاسٹنگ کے لیے پوچھا کسی مسلمان سے, تو اس نے کہا فاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے بولتا ہم سچ بولتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, گالی گلوچ نہیں کرتے, اور اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرتے ہیں. تو وہ جو جاپنیز لیڈی تھی وہ سوچنے لگی کہ بس 1 مہینہ ہی, ہم تو پورا سال کرتے ہیں, تم اب مسلمان ہو کے 1 مہینہ کرتے ہو, ہم پورا سال اسی طرح سے رہتے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ. بات کی جو اہمیت ہے وہ تو ڈینائی ہم کر ہی نہیں سکتے. اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے نہیں معاف کروں گا. اگر کسی بندے کا دل دکھاؤ گے تو جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا میں بھی نہیں معاف کروں گا. تو ذرا تھوڑا خیال کر لیا کیجیے ان چیزوں کا, کہ کہیں آپ بہت ساری چیریٹی کر رہے ہیں, بہت عبادات کر رہے ہیں, لیکن کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. اور پھر سب سے خطرناک ایک چیز جو سوسائٹی میں پنپ رہی ہے کہ ہمیں خود کو ہی نہیں پتا کہ یہ ہم گناہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں. ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں. غالباً ایک صاحب نماز جائے, نماز سے نماز پڑھ کے فری ہوتے ہیں, پھر وہ فون کرتے ہیں کہ وہ میرے اس کے سود کا پیسہ ہے وہ لیتے ہوئے آنا ہے قسط. سر میں آپ کو ایک بات بولو یار وہ یہ ابھی نماز, اور پھر وہ بول رہا ہے یہ میرا دھندا ہے, یہ میرا کاروبار ہے. سر میں آپ کی بات کو میں ایک جگہ گیا, حضرت بارش بزرگ تھے, میرا کام تھا ان سے, ایک ڈیل ہوئی میری کام کے حوالے سے, جینین کام تھا لیکن دنیا کے حساب سے. میں گیا تو کہنے لگے یار اچھا ہو گیا میں نماز کے لیے جا رہا تھا. 1 لمحے کے لیے اٹھے وہ, پھر اس نے مجھے پوچھا اچھا ہاں, اس نے کہا اچھا, اس کو پین کو بلایا کہ 2 منٹ بعد کسی کو بھیجنا, میرے صاحب کے ساتھ بات کر لو. لیا پھر نماز کی. اب میں آپ کو جو ہمارا جو کردار اور ہماری جو, میں ابھی تک اس شخص کو نہیں بھولا, اس کو ہو گئے 15-20 سال. اب میں آپ رویوں کی جو بات ہے نا, یہی چیز ہمارے دیکھیں کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کے ساتھ اچھا کرنا ہے نا, تو میرے وسیلے کیسے بنیں گے, میرے اولاد نیک ہو جائے گی, میرے معاملات میں برکت ہو جائے گی, میری بلائیں ٹل جائے گی. لیکن جب میں یہ کروں گا تو میری اولاد نے میرے مرنے کے بعد پوچھنا نہیں, میری زندگی میں مجھے نہیں پوچھنا. یہ بڑا ایک خطرناک ہے کہ کیا ہمیں شعور نہیں ہے, ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. نہیں, وہ ہم نے اللہ کی 5 نمازیں پڑھ لی, باقی جو ہے یہ ہمارا کاروبار ہے. پھر وہ جو کاروبار ہے اب وہ چاہے ریاکاری کا ہے, سود کا ہے, 2 نمبری کا ہے, لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ کاروبار ہے. وہ اپنی جگہ, یہ اپنی جگہ. کتنی خطرناک صورتحال ہے یہ. تھوڑی سی ایک آپ کو واٹس ایپ کی اس سے تھوڑا سا آپ کے چینل سے چلا جائے گا. جی, مولوی کا تو ایک ذکر چلتا ہے. ہم نے ایک چیز لگا رکھی ہے, مولوی ہمارے لیے بڑا محترم ہے. ہم آدمی کے رویوں کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بڑا کریٹیکل بات ہو جائے گی. میں تھوڑا سا اسی کر دوں کہ کسی بھی طبقے کے اس کے احترام میں کہیں پہ بھی بات نہیں ہو سکتی. ڈی پی ہم لوگ آپ نے دیکھا ہے, اس پہ ہم نے قرآن شریف کی آیتیں لگائی ہوئی, صحیح, کچھ حدیثیں لگائی ہوئی ہیں, صحیح, حضرت علی کے قول لگائے ہوئے, صحیح. تو میرے بچے اسی پہ تم جھوٹ بول رہے ہو, کیا بات ہے, اور اسی پہ میرے بچے آیت آ رہی ہے, کم سے کم آیت تو ہٹا دو. اسی وقت میں منہ سے جھوٹ بول رہا ہوں اور آیت میرے سامنے, اور آپ کو فون کر رہا ہوں تو آپ پہ اطل کرسی چڑھ رہی ہے یا اذان چل رہی ہے. ارے اس کا احترام تو رکھو, بھول گئے ہم, یا اس کو ہٹا دو. اخلاقیات وہ صحیح بات ہے. یہ آپ میرا پیغام لوگوں کو, جھوٹ اور سچ کا ہی نہیں پتا ہمیں کہ یہ ہٹائیں. یہ بڑا احترام ہے کہ میں اسی پہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں, میں تو گھر میں تھا ہی نہیں. یہ جھوٹ ہے, اس کی پکڑ ہے, آپ حساب دیں گے. یہ حساب ہے. میں نے آپ کو کال کیا, آپ نے کہا 1 منٹ, اور آپ نے 1 منٹ میں کال نہیں کری, تو آپ اس کا حساب دیں گے. یہ جھوٹ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بہرحال یہ تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور ہم اپنے حصے کا کام کریں, اور اللہ پاک ہمارے رزق میں, ہمارے بچوں میں ہمیں آفتوں سے بچائے, برکتوں سے ہمیں
नवाज दे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने फेस की तरफ शो के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुआशरे के उन पहलूस पर भी हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस पर बात करें जिस पर बहुत सारे लोग घबराते हैं बात करने से, लोग तनकीद करने से घबराते हैं, लोग डरते हैं, सच भी नहीं कहते, कहते हैं बस सही है जाने दो। तो ये जाने दो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। अब हम ज़रा सेकंड फेज में आ चुके हैं। अलमास से पूछते हैं, अलमास साहब आप फैशन में तो आप आ गई, कुछ नाम ऐसे जैसे आपकी जिसने वेयर किया हो आपकी ड्रेसेस, कोई बड़े नाम, चाहे वो मीडिया से जिनका ताल्लुक हो, सिविल सोसाइटी से हो? तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरी नज़र में छोटे बड़ा कोई नहीं अच्छा, है, बराबर है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे कुछ मॉर्निंग शो की होस्ट होती हैं तो उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभार एक आध दो ड्रामे में किसी किरदार के लिए मैंने कुछ ड्रेसेस प्रोवाइड किए थे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं ऑल द टाइम पाकिस्तान में होती नहीं। अब जिस वक्त कोई ड्रामा चलने वाला होता है या मतलब इन प्रोसेस होता है, उनको कपड़े चाहिए होते हैं, मैं पाकिस्तान में नहीं होती, तो वो मेरी गैप आ जाता है। हाँ, मेरी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं क्योंकि मैं यहाँ होती नहीं हूँ। जब मैं होती हूँ, जब मुझसे हो सकता है, मैं बहुत कुछ करती हूँ। जब नहीं होती मैं आउट, तो मैं फिर आउट। हाँ, आपको अच्छा ये बताएं, जब आप वहाँ यूएसए में होती हैं तो आप वेस्टर्न पे काम करती हैं या वहाँ भी लोग ईस्टर्न डिमांड करते हैं? ईस्टर्न मेरा टोटल काम ईस्टर्न पे है, पाकिस्तानी स्टाइल पर है। अच्छा। और लोग पसंद करते हैं, लोग पहनते हैं, इवन जो अमेरिकन है, फॉरेनर्स हैं, वो भी पहनती हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसा है ना कि स्पाउसेस जो हैं वो हैं, जैसे कोई लड़का मुस्लिम है तो अमेरिकन से शादी की है, कोई लड़की मुस्लिम है तो उसने अमेरिकन से शादी की है, तो वो जो स्पाउसेस होते हैं वो पसंद करते हैं शादियों में, स्पेशली जब जाते हैं। अच्छा, आपको पर्सनली क्या किस फैब्रिक पे काम करना ज़्यादा पसंद है? किस मतलब ट्रेडिशनल हो या फॉर्मल्स हो या जैसे आप कह रही हैं शादियों के हवाले से तो ब्राइडल पे आप काम करती हैं? मेरा काम बिल्कुल पार्टी वेयर से लेके ऑल द वे ब्राइडल तक है। अच्छा। और मैं बिल्कुल क्या कहते हैं ट्रेडिशनल पे भी काम नहीं करती, टोटली वेस्टर्न पे भी काम नहीं करती। अच्छा, मेरा फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन कट होता है। कोई रोल मॉडल जिंदगी में कि यार फलां खातून से मैं बड़ी इंस्पायर हुई? खातून से नहीं, अपने डैडी से। अरे मतलब आपके मेरे हीरो मेरे डैडी हैं, मेरे फादर हैं। उन्होंने जो कुछ किया अपनी लाइफ में, मेरी कोशिश यही है और मैं कर भी रही हूँ माशाल्लाह। हो सकता है कहीं कोई भूल चूक हो जाती होगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जो कुछ फादर ने सिखाया है मैं उस पे चल रही हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, चुपके से, बगैर किसी को पता चले। वो जो कहते हैं ना कि हम कुछ करते हैं अगर सीधे हाथ से, उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो मेरी कोशिश यही है कि जो कुछ मुझे अपने फादर, मेरे डैडी सिखा कर गए हैं, मैं उस पर अमल कर रही होती हूँ। अच्छा ये बताएं, वहाँ जब यूएसए में जब शादियाँ होती हैं तो क्या पाकिस्तानी ट्रेडिशन के मुताबिक वो लोग ड्रेसेस वेयर करते हैं? हमारी शादियों जैसी ही शादियाँ होती हैं, लाइक हम लोग गरारे पहनते हैं, साड़ियाँ वेयर करते हैं, ऐसी ही शादियाँ होती हैं। और अब तो ये है कि कुछ पाकिस्तान और कुछ माशाल्लाह दूसरी कंट्री को देखते हुए अब वहाँ भी एक ये ट्रेडिशन चल निकला है कि वो जो यहाँ 5-5 दिन की शादियाँ होती हैं। अच्छा। एक दिन मायों है तो एक दिन मेहंदी है तो एक दिन ये डिनर है तो एक दिन वो डिनर है, तो 5-5, 6-6 दिन का इवेंट हो जाता है वहाँ भी। तो वहाँ भी जाहिर है फिर हर दिन के लिए आपको एक नया ड्रेस चाहिए होता है, ना सिर्फ दुल्हन के लिए लेकिन घर वालों के लिए भी, फैमिली के लिए भी। फिर उसमें फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे वो इवेंट्स होते हैं कि जिसमें सिर्फ अगर लड़की की शादी है समझे तो लड़की है, फिर उसकी 10-12 फ्रेंड्स हैं, तो उन सबके एक जैसे ड्रेसेस बन रहे होते हैं। तो माशाल्लाह जो लोग वहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक तकरीबन सभी अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको एक बहुत बड़ा इवेंट लेके चल रहे होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि शादियाँ कहीं भी हो, वहीं ऐसी ही होती है जैसे पाकिस्तान में होती
بیٹی ہیں اور یہاں پر بھی بالکل بس ایسے دعا بہت یہ سارے ہوتی ایونٹس ہے ہوتے کہ ہیں. شادی جو ہوئی ہے اتنے شوق سے اتنے دھوم دھام سے وہ چلے بھی، وہ چلے وہ چلے. وہ life یہ time ایک بڑا چلے. سوسائٹی تھی کہ خود الماس صاحبہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں ویسے اکثر اپنے شوز میں بات کرتا ہوں ان تجربہ کار لوگوں سے جنہوں نے اپنی لائف کے ڈفرینٹ فیسز دیکھے ہیں. وہ شادیاں سکسیس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں چلتی، 2 سال میں طلاق ہو گئی، سپریشن آپ ہو 2 گئی. سال کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں 4 مہینے میں ہو جاتا ہے. اچھا، ہونے والی چیز مہینے میں. ٹیمپرامنٹ، شارٹ ٹیمپر جنریشن آ گئی ہے. کیا بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستی کہہ لیں، ریلیشن شپ کہہ لیں، جان پہچان کہہ لیں، یا ساتھ میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 4-5 سال کا سلسلہ چل رہا ہے، شادی ہوئی ود ان کپل آف منتھس وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کا ریزن کیا ہے وہ میں مطلب ایک دم ٹرولی تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ فیملی پرابلمز آ جاتے ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز آ جاتی ہیں، کچھ مسئلے آ جاتے ہیں. اور ویسٹرن کنٹریز میں تو آپ کو پتا ہے نا، ہسبینڈ وائف دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈبل پے چیک آ رہا ہوتا ہے گھر میں، تو کبھی اس پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے. ایک بولے گا میرا چیک ہے تو وہ صرف میرا ہے، جو تمہارا چیک ہے وہ گھر کا پورا خرچہ اٹھائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مسئلوں کا باعث بنتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں جی اصل میں میڈم کی بات سے بڑا اتفاق ہے مجھے. جو سیپریشن ہے اس کی وجہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. میں نے اپنی زندگی گزاری، میری اولاد کیوں نہ گزارے؟ اس کے معاملے میں باپ اور ماں انٹرفیئر نہ کریں. اچھا کسی کی بیٹی لا کے اپنی بیٹی نہیں ہے، 10 بجے سو کے اٹھ رہی ہے تو کیوں سو کے اٹھ رہی ہے؟ میری بیٹی بھی تو سوتی ہے. کیا بات ہے، کیا صحیح بات. اور خود پہ رکھ کے سوچے. جس بیٹے کے ساتھ بنی ہے وہ بیٹا تمہارا ہے، تو اس کے تو جب آپ اس کی عزت کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ آئیے اس کا احترام آپ کریں. کیا اس کا احترام نہیں کریں گے تو وہ آپ کے گھر سے جائے گی، آپ کے بیٹے کو لے کے جائے گی، ہر وقت آپ اس کے خلاف بولیں گے، اور یقین کریں آپ اسے اولاد سمجھیں گے، کبھی وہ آپ کے گھر سے نہیں بالکل کبھی نہیں جائے گی. اور اس کا بدلہ یہ آپ اختلاف اپنی بیٹی کی زندگی میں دیکھیں گے. آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لاتے ہیں بہو بنا کے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اسے بیٹی بنا لیں، کیونکہ آپ کی بیٹی یا تو آلریڈی ماشاءاللہ شادی کر کے کسی گھر چلی گئی ہے یا اسے کل جانا ہے. تو اس کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آپ کام کریں. اور کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لڑکی کو محبت دینی ہے جو آپ کے گھر میں آئی ہے. بس 27 سال سے آپ کام کر رہی ہیں نا، تھوڑا اور کر لیں، سونے دیں، اٹھے کی چائے دے دے گی، نہیں تو آپ دے دیں. صحیح بات. کیسے جائے گی وہ گھر سے؟ آپ کے بیٹے کو لے کے کیسے جائے گی؟ بالکل صحیح ہے. لیکن آپ تو اس کی سہولتیں سن رہے ہیں، اس کے ماں باپ کو نہیں آنے دے رہے، اور سوتی رہتی ہے، دوسروں کو فون کر کے گفتگو کر رہے ہیں. تو کوئی بھی، میں جب تک اولاد کو اپنی نہیں بناؤں گا، جیسی میری بیٹی ہے ویسے اس سے بڑھ کر بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہوں، بہو کو نہیں ڈانٹ سکتا. بتائیں. صحیح بات. یہ تو ایک بڑی بات ہو گئی. دوسری جو سب سے بڑی ہے نا فینٹیسی ہماری، یہ شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے پیئرس کا، جو عموماً ہماری ہیں جو یہ جو میڈیا ہے نا اس نے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزیں امیجن میں چلے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ میں کسی لڑکی میری ہے، میں کسی کو میں پسند کر رہا ہوں، تو ہم جو ہوتے ہیں نا اپنے اس دور میں ہم اوپر ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں. ہاں وہ جہاز میرا ہے، فلاں وہ فلائٹ میں، یہ کاروبار بھی میرے ہیں سارے. وہ کہتے ہیں چاند توڑ کے لاؤں گا. تو وہ پریکٹیکلی بہت سی چیزیں بیچارہ آؤٹ آف وے کر رہا ہوتا ہے. جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ پھر تارے زمین پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. یہ سب سے بڑی وجہ تو آپ نے بتا دی. فیملی، جوائنٹ فیملی میں جو ہماری یہاں جو گیپ ہے جو اس وقت، اچھا یہ سارا جو کریٹ ہے نا ہمارا، یہ سارا میڈیا کا اور یہ آپ کا سوشل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہو رہی ہیں، اس نے بچوں کے ذہن خراب کیے ہوئے ہیں، لڑکوں کے ذہن خراب کیا ہوا ہے. اور یہ بیسک وجہ یہی ہے کہ پریکٹیکلی ہماری یہاں پہلے جوائنٹ سسٹم میں شادیاں ہوتی تھی نا تو سارے کمپرومائز ہوتے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. 100% کمپرومائز ہوتا تھا. دکھ بھی سہتی تھی وہ لیڈی، اور اس کا دکھ جو ہے نا ہر بہو کا وہ ہسٹوریکل ہے. وہ ساس جو تھی کسی وقت بہو تھی نا، جو ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پرفیکٹ بات ہے کہ اس کو اتنے ہی ظلم سہنے پڑے، اس کے بعد کی لیڈی کو بھی سہنے پڑے. لیکن وہ شوہر کے ساتھ جو اس کی بائنڈنگز رہی ہیں نا، وہ اولاد کے ساتھ وہ اتنی مضبوط رہی ہے کہ وہ جو سکھ میں آتی ہے نا تو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ ملکہ ہوتی ہے. جو کبھی ساس تھی نا تو وہ دکھ میں آنے کے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی چل رہا تھا. اب کیا ہو گیا ہے کہ فینٹیسی ہماری یہ آ گئی ہے کہ ابھی سے مجھے سارا راج ملے. یہ بھی مائنس پوائنٹ ہے. ایسا ہی ہے. اچھا
دوسرا یہ کہ ہماری مائوں کا بھی کردار ہے، یعنی بیٹی کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے. جی بالکل ایسا. جتنا بڑا کردار اس کی ماں کا ہے نا کہ بیٹی کو صبر شکر کا تلقین کرے، یہ آپ اس پہ عام آدمی اس کو آپ کو جب نکلیں گے نا کوشچن مارک ہوں گے نا، تو بیٹی کو بیک اپ جو مل رہا ہوگا نا ماں کا، وہ بڑا اچھا ہم بڑا ہماری کیا خطرناک ہے. یہ چیز بڑی خطرناک صرف ماں کا نہیں، اچھا میں اور بھی جو خواتین ہوتی ہیں چیز بتانا چاہوں ماں کی سنتی ہے نا آپ. دوسری بات کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ماں کا تو کردار ہو ہی گیا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا ہمیشہ ہمارے یہاں کیا کہتا ہے کہ بیٹی گھر تمہارا وہ ہے، تم آؤ گی تو خوش خوش آنا، کیا بات ہے. ہاں اور دکھ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. اچھا وہ بڑا سخت رویہ دیتا تھا لیکن اندر سے اس سے زیادہ محبت کرتا تھا. ایسا ہی ہے. اور اب بھی اگر میں ابھی ان سے کہوں نا فائزہ سے، تو فائزہ کہے گی میری لسٹ بہت سخت ہے لیکن جتنے میں کمپرومائز کرتی ہوں تو آنے والا وقت مجھے بہت اچھا لگے گا، مجھے نظر آتا ہے. یہ ایک بیٹی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ اس سمجھدار بیٹی کی بات کر رہا ہوں جو بہت سی چیزیں بلا وجہ سہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کا کمپنسیشن کیسے ملے گا. وہ شوہر دیتا ہے اسے، وہ شوہر اچھا ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے کہ آج اس میری بیوی جو ہے یہ کمپرومائز کر رہی ہے تو کل اس کا وقت آئے گا. اچھا پھر وہ ساس جب ایجڈ ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، تو وہ توقع رکھ رہی ہوتی ہے بہو سے. کیا بات ہے. تو بات ساری اچھا اب کیا تعلیم کی کمی ہے، دین کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے. اچھا اب یہ جو کمپرومائزز ہیں نا سارے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، تھوڑی سی سخت بات کہتا ہوں کہ آنے والی بیٹی کو اپنا بنانے کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ کبھی نہیں کہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے. جب آپ یہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر فیصلے ہو ہی نہیں سکتے. اور الماس صاحبہ وہ جو والدہ ہیں، اچھا میں ذرا ان سے ایک وہ جو والدہ ہیں جو بیٹی جب رخصت کرتی ہے وہ بھی بڑا بلے بلے کر رہی ہوتی ہے، پھر وہی والدہ اسی بیٹی کو، کیونکہ آج کل تو ہر کسی کے پاس گیجٹس ہیں، موبائل فونز ہیں، پھر وہی اس کو بتا رہی تھی ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. وہ اپنے تجربے سارے، اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جن پہ وہ سارے تجربے یا جس کو استعمال کریں، ابھی اس کا وہ لیول نہیں ہے، ابھی نہ وہ اس کی وہ عمر ہے کہ آپ اس کو اتنا ہیوی اس پہ لوڈ ڈال رہی ہیں. وہ برداشت نہیں کر پائے گی اور پھر پھڈا ہوگا اور پھر کلیش کی طرف معاملہ جائے گا. ان والداؤں کو بھی تو کچھ میسج دیں. میں نے یہی تو کہا نا، والداؤں کے لیے، فیملی کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ یہ سوچیں کہ جس لڑکی کو آپ بہو بنا کر لے کر آئے ہیں نا، اسے آپ نے بیٹی بنا کے رکھنا ہے، اسے آپ نے بیٹی بنا کے رکھنا ہے. کیونکہ جب آپ کی بیٹی کسی گھر جائے گی، پھر جب وہ اسے بہو والا رویہ اختیار کریں گے نا، آپ کا دل. اب اس میں ایڈ کروں، میں ایک لیڈی کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا دوسری شادی کر لو، تمہاری جو پہلی وائف ہے اس میں سے تمہیں بس صرف 2 بیٹیاں ہوئی ہیں، مجھے تو اور پوتے چاہیے، تو وہ فلاں لیڈی ہے اسے کر لو. تو بیٹا مان نہیں رہا. تو پھر میں نے کہا کہ اس لیڈی سے بولو وہ جو تمہاری بیٹی ہے، جو تمہارا داماد ہے، اس کو بھی بولو دوسری کر لو. اب وہاں وہ کہے گی نہیں، یہ کیسے، وہ پیچھے ہو جاتی ہے. اچھا اس سارے سینیریو میں ہم ایک فیکٹر کو مس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ساس اور بہو ان ساری چیزوں میں، یا گھر میں اگر اور خواتین ہیں یا لڑکی کو اور بھی خواتین ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ بہت بری طرح اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ بہت، وہ کہتا ہے میں بیوی کی سنوں یا ماں کی سنوں، اور دونوں کی سنوں تو کلیش ہوتا ہے، اور وہ اس چکر میں وہ غلط فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جو اس نے بھی کچھ سہانے سپنے دیکھے ہوتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں، یہ وائف کا غلام ہے. ہاں اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوتا ہے اپنی شادی کے بعد اچھی لائف گزارنے کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مدر فادر لڑکیوں کی ایج نکالتے ہیں، ان کو بڑا خوبصورت کلاکن کا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہو، حرام کھاتا ہو، جوا کھیلتا ہو. جب جوا کھیلے گا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی حرکت کرے گا. آپ کو نیک اور اسلامی اور اچھا بندہ نہیں چاہیے، انہیں چاہیے کہ کتنی رشوت لیتا ہے. اچھا اس کے بعد شریف کو کہیں گے ارے یہ کیا کرے گا، روزی میرا رب دیتا ہے آپ کی بیٹی کے اندر ہے. اچھا وہ ماں باپ جو لڑکیوں کے رشتے لیے ہوئے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی شادی کرا دو، کراس کر جاتی ہیں، اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے 2 گھنٹے بعد اماں کا فون آنے لگتا ہے بیٹی کل سالگرہ ہے. صحیح.
ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। आज तुम्हारे भाई के पास चाहे भाई पूछे ना जिंदगी भर, बिल्कुल क्या ऐसा बात ही है। ऐसा ही है। क्या बात सारे है। ये फैक्टर अच्छा, हम थोड़ा सा ये बात कर रहे हैं कि माँ कह ले या सास कह ले, उस उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बात हम अभी कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारी तो लड़की पर भी आती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, लड़की को भी तो उस जिस घर में वो आई है उसे अपना घर बना के रखना है, ठीक है ना। सास को सास नहीं माँ समझे, घर में जो दूसरे फैमिली मेंबर्स है उनको अपने भाई बहन समझ के उनके साथ ट्रीट करें। तो अगर दोनों तरफ से मामला अच्छे चल रहे हैं, कोई रीजन नहीं है कि आपका घर टूटे या ऐसे ही। आपके घर में अब नाचाकी इसको हो। इख्तिताम ऐसे करते हैं, इस फेज को, हमारे इस सब्जेक्ट को। वो एक खातून एक्टर जिसका इंतकाल हो गया, जी, और गालबन उसके 2 बेटे भी थे, एक बेटी भी थी। उनकी माँ का इंतकाल हो गया और वो अकेली रहती थी। उन्होंने अपनी जायदाद भी अपने बेटों को दे दी कि जाएं भाई, आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, फ्लैट्स लें, अपने आयशा कारोबार खान करें। साहब, जी। फिर उनको एक कॉल जाती है कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। वो कहते हैं दफना दो। अब ये क्या चीज़ है? ये हमारा मुआशरा तो ये हमारा नहीं था। मुआशरा नहीं है। हम तो ऐसे नहीं थे। हम तो ऐसे हम नहीं कहाँ थे। चले गए। फिर दूसरे बेटे को कॉल जाती है, सही बात। वो भी कहते हैं दफना दो, ऐसे मेरे पास टाइम नहीं है। हालांकि वो वेल सेटल्ड हैं सारे, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ आएँ, आखिरी रसूमात करें, उनकी आके तदफीन करें। और वो NGOs के पास लाश पड़ी है कई दिनों से कि कोई आए वर्षा में से हमारे से आके डेड बॉडी ले जाए। लेकिन वो एक चीज भूल गए हैं कि आगे कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज फेस करनी पड़ सकती है। जो उन्होंने भी बीज कभी बोएंगे, इस मकाम पे आना है। ये तो है, ये तो मकाफात अमल है। जो बीज बोएंगे आप वही काटेंगे। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, और इस फेज़ में हम ज़रा सियासतदानों की तरक्की, खुशहाली के जो वादे थे और जो तसलसल है तामीरी, वो किस तरह जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अयाज़ुल हसन साहब, वोट किसको दिया? क्यों? कौमी फरीज़ा, ये तो आपने वोट ज़ाया किया। असल में पाकिस्तान और मेरा जिस मैं रहता हूँ उस जगह मेरे पास हर पार्टी का MNA MPA माशाल्लाह आता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या MQM का हो या पीर पगाड़े साहब के हो। अच्छा, उसमें मैं वोट इसलिए कहता हूँ लोगों को कि जब आप अशरफ साहब MNA MPA बन गए, किसके वोट से बने? हमारे वोट से, आपके वोट से। तो इनका शनाख्ती कार्ड क्यों बने, हमारा क्यों ना बने? ये लाइन में क्यों नहीं लगे? मेरे वोट है ना। हाँ हमारे लिए तो 50,000 चक्कर हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये अंदर जाएंगे, DG के पास बैठेंगे, जी सर आइए सर, और हम लाइनों में। हाँ, और जो जिनके वोट से बने उनको सहूलत क्यों नहीं है? बिल्कुल सही। पहले सहूलत मेरे उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। नहीं तो मैं पीछे जाऊं और अपने जिन्होंने मुझे इस अल्लाह के हुक्म से लाए उनको बोलूं इनका पहले काम करो। और जब वो देख रहा है कि डायरेक्टर के पास वो अपनी हर चीज़ दे रहा है तो MNA MPA खड़ा हुआ क्यों नहीं बोलता कि देख। कड़वी बात करूंगा आपको, करूं? इजाजत? बिल्कुल, जान के अमान पर करूं। जी बिल्कुल। आपने कहा कि वो जिसको हम वोट देते हैं, जिस कैंडिडेट को, वो शहाना ज़िंदगी गुजारता है, हर जगह चले जाता है, लाइन में भी खड़ा नहीं होता, उसको इस्तिस्ना है बहुत सारी चीज़ों से। और जो वोटर्स हैं जिनका ये राइट है, जो टैक्स पेयर हैं, वो बेचारे हर जगह ख्वार हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम खुद करप्ट नहीं हैं कि जब हमारे पास कोई बड़ा आदमी आ रहा होता है तो हम पहले सफ़े उसके लिए बेचाते हैं, फूल लगाओ भाई, ये चूना भी लगाओ भाई, गली भी साफ़ करो, मेरे पास फला मिनिस्टर आ रहा है। सेल्फी बड़े फख्र से बनाते हैं। तो फिर हम खुद करप्ट है ना। Yeah, हम उसको वेलकम तो हम खुद करते हैं। अगर हम खुद उसको कहें चल भाई आगे बढ़ा, बाइंदा आपको हम वोट नहीं देंगे, हमने आपको रिजेक्ट किया क्योंकि आपने हमारे मसाइल हल नहीं किए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MNA MQM और अपने जितने भी MNA MP हैं, जिसका आप नाम लेंगे मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ये 40 गज से आया है, हाँ, ये 80 गज के आया है, हाँ। ये इसका इलाका है। FBR क्यों नहीं पूछती ये अरबों रुपया कहाँ से आया है? बड़ा सही का सवाल है। क्यों नहीं पूछती? मुझसे क्यों पूछती है? मेरी से ज़रा से गलती हो जाती है। मेरे में अगर मेरी सिस्टर अमेरिका से 2 लाख भेज देगी तो मेरे से पूछा जाएगा आपके पास क्यों आई है? मैं तो बिल्कुल भाई डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार नहीं भेजो,
کیا بات ہے. عوام کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. اچھا میں آپ بات کریں پھر میں. تو مجھے ابھی ایک صاحب بلڈر ہیں, میں تو خیر سارے بلڈروں کو پاکستان کے جانتا ہوں, غفور صاحب کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں, اور یہ مجھے اچھے سے جانتے ہیں. میں سب سے ہی یہی کہتا ہوں کہ بھائی ابھی فیصل دھارا صاحب تھے, انہوں نے ایک کسی خاتون نے ان کا فلیٹ لیا تھا, آپ تو بہت اچھی طرح میرے ساتھ وزٹ کر چکے ہیں. تو پھر میں وہ فلیٹ وہ اس کو نہیں دے رہے تھے, کہہ رہے تھے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. میں نے یہ لمحہ فکریہ کہ ہم نے بکنگ کروائی تھی سر یہ فلیٹ کی لیٹ سپوز 1 کروڑ کی, لیکن جب ہم 1 کروڑ دے چکے تو اس بلڈر نے کہا کہ نہیں اب یہ 1.5 کروڑ کا, تو اب آپ 50 لاکھ اور دیں گے تو یہ فلیٹ آپ کو ملے گا. وہ میرے گھر آئی, میں نے ان کی ویڈیو بنائی, وہ کہنے لگی میں نے بھیک مانگ مانگ کے زکوٰۃ کر کر کے یہ ایک سرجانی کے پروجیکٹ میں لیا ہے, یہ 1 لاکھ کا لیا تھا, اب یہ کہہ رہا ہے 5 لاکھ کا. میں نے فیصل دھارا صاحب کے پاس گیا, انہوں نے دوسرا لفظ نہیں بولا, کہنے لگا ان کو فلیٹ دے دو. بتائیں تو آپ کی اپروچ, آپ کی اپروچ نہیں, میرا رب میرے جن کا نہیں ہے کوئی, اللہ وسیلے بناتا ہے. پھر انہوں نے میرے لیے جو لفظ لے ہیں فیس بک پہ دیکھے بندہ. اب چونکہ ہمارے پاس تعمیراتی شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ موجود ہیں, اور پھر بات چونکہ سیاست کی چلی ہے سر, سیاستدان سے آپ مطمئن نہیں؟ کیوں؟ اصل میں ہمارے یہاں جو مزاج ہے نا, جو سیاستدان اپنی انویسٹ کر کے آتا ہے تو انویسٹ کرتا ہے نا وہ, جیسے بزنس مین کرتا ہے. بالکل ایسے ہی, وہ اپنی الیکشن کیمپین میں انویسٹ کرتا ہے, تو وہ پھر پیسے کہاں سے ارن کرے گا؟ آپ میں دوں گا, آپ دیں گے, وہ ادھر سے ہی لے گا نا. صحیح, سمپل سی بات ہے. اور یہ عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ فیئر رول تو نہیں ہے نا, یہ فیئر پلے تو نہیں ہے نا. پھر کس کو ووٹ کریں سب, اگر پھر کیا کریں؟ تو بات یہی, جیسے بھائی نے کہا نا, اب میں مثال کے طور پہ کسی ایک ایسی جماعت کا نام لیتا ہوں کہ یار بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ بہت سنسیئر ہیں, بہت اچھے ہیں, اور میں انڈیویجول میں اس شخص کو دیکھتا ہوں. جماعت بحیثیت جماعت تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, انڈیویجول اس شخص کو دیکھتا ہوں, اس کے رویے دیکھتا ہوں, تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ کہیں زیادتی ہو گئی. جماعت نے اس کو جو ہے, ابھی آپ کے سینٹ کے سینیٹروں کے الیکشن ہوئے ہیں, آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سینٹر کیسے بنتے ہیں. تو جو اتنے پیسے دے کے آئے گا 50 کروڑ روپے یا 80 کروڑ روپے یا 30 کروڑ روپے, وہ کہاں سے لے گا, کیسے لے گا؟ اس نے کوئی آپ کا خیراتی کوئی ہاسپٹل کھولا, ورنہ ایاز صاحب کی طرح میری طرح آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی بات ہے. میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا, سچ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو دیا تھا 18 میں, اور 24 میں, یہ 22 میں میں نے جماعت اسلامی کو دیا تھا. لیکن پتہ ہے کیا ہوا کہ اب وہ بات ساری وہیں آتی ہے کہ پھر آپ کے دل میں یہی بات آتی ہے کہ شاید فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. میں کسی انڈیویجول بات نہیں کر رہا, میں اصل میں آپ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے, آپ کہتے کیا ہیں, عمل کیا کرتے ہیں. جب تک اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں نا, میں ساری اچھی اور سچی بات کروں گا. جس دن میں حکومت میں آ گیا, پھر وہی رویہ میرا اس سے زیادہ خراب ہو جائے گا. ہم پچھلوں کو یاد کر رہے ہوتے کہ پچھلے اچھے تھے. آپ مجھے ہسٹوریکل دیکھ لیں آپ. جب ہم ریس چل رہی تھی نا, پیپلز پارٹی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے یار پیپلز پارٹی والے اچھے تھے. جب مسلم لیگ والے چلے جاتے تو ہم کہتے تھے یار وہ اچھے تھے. یہ بڑا تماشا ہوتا تھا. اچھا سائیکی کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. سچ بات ہے, جب خرچے بڑھ جاتے ہیں تو انہوں نے پلس در پلس ہی اس کو. کوئی ایسا فیوریٹ آپ کا, مطلب جو دل کو چھو جائے, یار یہ آدمی, یہ وزیر اعظم مجھے بڑا پسند ہے؟ پاکستانی نہیں, کوئی بھی نہیں, پاکستان میں کوئی ایسا نہیں گزرا جو آپ کے دل کو. خالد معراج صاحب گزرے نہیں, میں آپ کو ابھی پارٹی کے, میں آپ وہ دیکھیں, وہ معراج صاحب کی بات کر رہے ہیں, یا ایسے 2-4 جو آئیڈیل لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا, وہ ہمارے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ انہوں نے, جمالی صاحب. اب میں آپ کو میں بات اگر ایسے کروں تو, لیکن کیا ہے کہ کمپرومائز تو سب کو کرنے پڑے ہیں جہاں کہیں پہ. جب جمالی صاحب کی جب آپ نے بات کی تو میں ان کو سلام کرتا ہوں. تحقیق کی تو انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ تک وہ گئے, لیکن انہوں نے وہ اپنا گھر بھی نہیں بنایا. دیکھیں میں آپ کو لیکن کمپرومائز. اچھا میں اب دوسری طرف آتا ہوں آپ کی بات کو لیتے ہوئے. ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں, صحیح آدمی کبھی پنپ ہی نہیں سکا. لیاقت علی خان صاحب کی بات کر لیں آپ, یا قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بات کر لیں آپ, محترمہ فاطمہ جناح کی بات کر لیں آپ,
یہ وہ سچے لوگ تھے کہ ان کی جائیداد تو چھوڑے، ان کا کہیں ایسا آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی دل و جان ملک کے لیے قربان. تھوڑی سی سر کی بات قائد اعظم کے لیے کہی تو میں اس کی وضاحت یہ کروں کہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کو بشارت ہوئی تھی اور انہوں نے ان کی نماز پڑھائی. تقی عثمانی صاحب دیکھیں بات سنیں، عظمت جگہ کیسے ملتی بڑے مفتی ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ. تو یہ رحمت اللہ صاحب تو مجھے بڑی خوش ہوئی. اب چونکہ اشرف میمن صاحب اب وہ کہتے ہیں اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ غالباً اب سچ بتائیں گے. یہ وہ ان بلڈروں کو بھی تو کچھ کریں نا جو لوگوں کو پیسہ لے لیتے ہیں دیتے آپ ہٹائیں نا وہاں سے ڈی اچھا جی کو. میں آپ کو بتاتا ہوں، آ گئے نا، صحیح بات ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ہم میں اچھے برے ہر جگہ لوگ ہیں. نہیں ایسا ہے، ایک میں اپنا تجربہ بتاؤں آپ کو. میں نے کسی بلڈر کو بہت سارے سب کے جاننے نہیں میں نے ایک صاحب کو کال کی، میں نے کہا سر یہ وہ فلاں بلڈر والے غالباً آپ کے تو دوست ہیں اور آپ کے ممبر بھی ہیں، تو یار وہ اتنی کمٹمنٹ کر کے اب وہ ایسے لیے جا رہے ہیں دے نہیں رہے. بولا یار میں نہیں بول سکتا. تو تم آپ ہی تو بول سکتے ہو. بولا نہیں ہم تو مطلب آپ ایک دوسرے کو اگر نہیں بولو گے تو پھر میں کس کو بولوں. بات آپ کی صحیح ہے، میں اس کو آپ کی بات کی تردید بھی نہیں کروں گا، نہ کوئی اس سے وضاحت لوں گا. بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ جو سپرلیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بدماش، بے ایمان، کرپٹ، وہ ہر فیلڈ میں ہے. ہر فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، ہر فیلڈ میں. صحیح. اچھا اب ان کی جو سے ہوتی ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن والی ہوتی ہے. آپ اور میں جانتے ہیں لوگوں کو، اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو سب یس یس کریں گے، وقت آئے گا تو وہ یوں سیکنڈوں میں ان کے پاس ایکسکیوز آ جائیں گے. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں، مجھے ان کے نام تو بتائیں وہ ہیں کہاں. موت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ان کی شناخت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دادا بھائی سنا تھا آپ نے؟ ایسے میں آپ کو دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں. تو یہ تباہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور ایسے ایسے لوگ تھے کہ پورا پاکستان پورا، ابھی معاف کرے اللہ تعالیٰ مجھے، ابھی آپ کا بہت بڑا بلڈر ہے پاکستان میں، وہ بحریہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، بلینز روپیز. میں نام ابھی آپ نے، میں کہتا ہوں ملک ریاض صاحب، اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، خربوں روپے کا. پوری معاشیت آپ کی اس پہ ٹھہری ہوئی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پورے پاکستان کی معاشیت، اور اتنا زبردست پروجیکٹ تھا. اچھا بنیادیں کیا ہیں؟ کہیں نہ کہیں کرپشن ہے نا. کہیں نہ کہیں کسی کا حق تو مارا گیا نا، کسی بیٹی کا، کسی ماں کا، کسی غریب کا، کسی. آپ مجھے ویلفیئر کے کتنا کام کرتے ہیں، یہ کمپنسیشن تھوڑی. وہ ایک چور تھا نا، وہ کہتا تھا یہ چوری میں کر کے میں، او بھائی کسی حقدار کی تم نے چوری کر کے تم نے کسی غریب کو دے دیا. کیا بات ہے. تو وہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں سلطانہ ڈاکو کی اور اس کی، بات یہ کہ بیس آپ کی کیا ہے، آپ کا بیج کیا ہے. میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. ہم دنیا کو تو چلا لیں گے. تو جو بات آپ نے کسی بلڈر کی ہے، میں انڈیویجول بات میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، تھوڑا ہو برکت کے ساتھ ہو تو آپ کے فضل ہی فضل ہے. آپ کے پاس بہت ہے، حریص میں ہی پڑے ہوئے آپ کا پیٹ. ابھی آپ کے سیاستدان ایسے ہیں کہ وہ ان کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے، عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ دولت، اس کا انجوائمنٹ کیا ہے. میں اپنے نواسے کے ساتھ بیٹھا ہوں 2 گھنٹے، میں اس کے ساتھ اٹکیلیاں لے رہا ہوں، میں اس کی چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری کر رہا ہوں، میں اس کو جھولے جھلا رہا ہوں. میری زندگی سب سے حسین ہے. میں وہ 2 کروڑ روپے کماؤں، 5 کروڑ روپے کماؤں، 50 کروڑ کماؤں، وہ مجھے میری بکس میں تو میری اتنی بلینز ہے کہ میری 7 نسلیں پوری کر جائیں. پتہ نہیں نصیب میں ہے کہ نہیں. کیا بات ہے. ابھی جو میں انجوائے کر رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، مجھے حق حلال سے ملا ہوا ہے. یہ صرف فیر ہے سمجھنے کا، توکل کا، صبر کا. اور میں اس سے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ اللہ وہ دے جو آپ کے نصیب میں آپ جس کو استعمال کر سکو. بس جب یہ چیز اللہ کر دیتا ہے نا تو بھلے تھوڑا ہو. آپ میں جیسے میری ماں مجھے کہتی تھی بیٹا اللہ کرے 2 کمروں کا اپنا گھر ہو جائے. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں 2 کمروں کا مکان جب ہو گیا تو میں نے ماں سے کہا ماں 2 کمرے چھوٹے پڑ رہے. کہتا اللہ 3 کمروں کا کر دے. 3 کا ہو گیا. میری ماں، میں نے کہا ماں اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں اب تو میں نے ماں نے کہا اللہ اس کو 5 کمروں کا کر دے. تو ہماری جب طلب بڑھتی جائے گی اور دل سے مانگتے جاؤ گے لیکن حق سے اللہ پورا. لیکن آپ یہ مانگو کہ مجھے محل مل جائے، میں استعمال نہ کروں لیکن محل مجھے مل جائے.
تو اس محل کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ کتنا تو کوئی پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو لائف گزارنے کے لیے. چلے مانا کہ آپ اپنی اگلی نسل کے لیے جمع کر رہے ہیں, مگر ان کو بھی کتنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی اگلی نسل کو ایجوکیشن دے, صحیح تربیت دے. اب چونکہ آپ نے بات ایسی کی ہے تو میں تو ایسے سرکاری افسران کو بھی جانتا ہوں. افسران کیا مطلب, وہ کلرک سے لے کے پھر وہ 18 گریڈ تک آتے ہیں, 14 ارب کی کرپشن کر جاتے ہیں, اپنے بیٹوں کے نام جعلی کمپنیاں بناتے ہیں, پھر سرکاری خزانے سے ان میں وہ پیسہ ڈالتے ہیں, اور پھر کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ آئیں گے میرے پاس, اس کو اتنے پکڑا دوں گا, وہ آئے گا اس کو اتنے پکڑا دوں گا. مطلب 14 ارب. آپ یار سرکاری ملازم ہو, آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ سر اس کے استعمال میں ہی نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اس کی اولاد کے نصیب میں بھی نہیں آئے گا. لیاقت صاحب باغ کے ڈائریکٹر تھے نا, ہاں ڈی جی ہوئے, ہاں, اربوں کی ان کی جائیداد تھی, اربوں ڈالر تھے. سر کی تھوڑی بات کو وہ کرتا ہوں, سر شاید جانتے ہوں, ایک نام بڑا مشہور ہے, ڈائریکٹر نور جہاں ریکارڈ میں ہوتی تھی, میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا, تو بلڈر صاحب آتے تھے, کہتے تھے کوئی بیوہ, کوئی ایسی فائل جو مر چکا ہو, بتائیں. وہ بنگالی پراپرٹیاں دنیا یہاں کی بس, اور وہ اسٹرکٹلی عورت تھی نا, اسٹرکٹلی عورت تھی وہ نور جہاں ڈائریکٹر تھی وہاں کی, اب تو وہ چلی گئی ہیں, لیکن ان کے ریکارڈ روم میں اجازت نہیں تھی, وہ پیسے نہیں لیتی تھی. کیا بات ہے. اور ابھی حیات ہیں وہ اس دنیا میں. تو ایسے بھی لوگ ہیں, ایسی بات تو ہر طرح کے لوگ ہیں. اور یہ جو کرپشن کا ایک ناسور ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسے لوگوں سے ہماری جان چھڑوائے گا. عبد المجید انجینئر جیسے لوگوں سے, کہ جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی, اپنے بیٹے, بھانجے, داماد, سب کو وہ نواز رہے ہیں. اور پھر جس طرح میرے مہمان موز نے کہا کہ آپ کے نصیب نہیں ہوگی مجید صاحب یہ سب کچھ, ابھی نہیں ہوگی. سکندر اعظم کی طرح خالی ہاتھ جائیں گے نہیں, دنیا سے. اپنے وقت میں دیکھے گا وہ شخص جس نے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ اور ہم زندگی میں دیکھتے ہیں وہ فالج میں ہے, اس کی اولاد نہیں پہنچ رہی, وہ 4 اس نے نوکر رکھے ہوئے ہیں, اور جتنی اس کی انسلٹ اس کی وہ نوکر کرتے ہیں. جب وہ کیوں دیکھتا ہے نا اس کے باپ کی بیٹے عزت نہیں کر رہے, تو وہ دکھاوے کی ہوتی ہے. وہ ایک پانی کی بوند کے لیے, میں ایک صاحب کے ساتھ ملا, یہ زندگی میں دیکھتے ہیں ہم, وہ میں اس سے ملا, اس نے مجھے کہا اشرف بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ گلاس بھر کے پی لوں, مجھے ساری دولت مجھ سے لے لے. میں ایک قطرہ اس کو پانی ملتا تھا, وہ جو مسئلہ تھا. میں نے کہا سائیں کیوں, کیسے, کیا ہوا؟ کہنے لگا یار میں 4 سال سے مجھے بوند بوند پانی دیتے ہیں, وہ رومال میں گیلا کر کے میرے تر کرتے ہیں, میرا اب دل چاہتا ہے کہ مر جاؤں, لیکن گلاس تو پورا پانی کا پی کے میں مروں. مجھے کہنے لگا اشرف بھائی کوئی یہ ساری دولت میرے سے لے لے. میں نے کہا یار حضرت دعا اللہ تجھے کوئی شفا دے دے. کہنے لگا میں نے ہر وہ جتن کر لیا ہے, دنیا کی دولت ہے, یہ سب میرے آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جس دن میں مروں گا تو یہ مجھے بالکل مجھے پتہ ہے. تو میں کہتا ہوں ہنستا کھیلتا اپنی ارمان پورے کر کے جاؤں. میں نے کہا کیا ارمان ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ایک گلاس پانی کے مجھے مل جائے. ایک گلاس پانی کا ارمان ہے, بتائیں آپ مجھے بتائیں. اس شخص کو میں باہر نکلا ہوں, آپ یقین کریں میں اتنی دیر تک اپنے آپ کو کوستا رہا, یا اللہ یا اللہ یہ کیا تماشا, ہم زندگی میں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اتنی نعمتیں, اتنا. اور یہ جب وقت آتا ہے آدمی کا تو یہی سبق ہے, یہی سمجھ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے ساتھ بڑھاپا بھی آنا ہے, اس کا حرام اس کو بتائے گا بھی اور دکھائے گا بھی, اور وہ زندگی بھر وہ اس وقت روتا ہی رہتا ہے وہ شخص, اس کو سارے عذاب یاد آتے ہیں کہ میں نے کتنوں کا پیٹ پھاڑا, میں نے کتنوں کی کرپشن کی, کتنوں کا مال ہڑپ کیا, قومی خزانے کو کتنا لوٹا, کتنی رشوت لی میں نے. یہ سب مجید صاحب آپ کو بھی یاد آئے گا. اور غالباً آپ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے, بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی, کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ جب آپ پر جتنا حق ہو آپ وہ ادا کریں, جتنا آپ منہ سے بولیں یا آپ جا کے چھڑوا لیں. تو بہت سارے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے
हुए सजीद हुसैन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और गालबन रिश्वत एक नासूर है, करप्शन एक नासूर है, उसका कला कमा करने के लिए हम बहुत, जैसे पाँचों में बराबर नहीं है, ऐसे भी लोग बराबर नहीं हैं। बहुत सारे लोग शरीफुन नफ्स हैं जो कि किसी के माल पर नज़र नहीं डालते, वो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजार जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। तो हम आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कि वो ये ना करें। और फिर इदारे जब हरकत में आते हैं तो फिर इख्तिताम उनका बड़ा बुरा होता है। अब्दुल मजीद साहब का भी इख्तिताम बड़ा बुरा होना है, और हमारे जैसे साजिद जैसे बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आपके ख़ानदान और आपने जो कौमी ख़जाने को लूटा है वो पैसा जल्द अज जल्द वापस आए और आप लोग जेल की सलाखों में हों। अलमास साहिबा, उलमा बहुत सारे आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस वो जो आलिम दीन हैं, जो मुफ्तियान हैं, जिनका फ़र्ज़ है वो दीन बताएं, लेकिन वो भी रेटिंग के चक्कर में आजकल नहीं पड़ गए। हर कोई रेटिंग के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, हर कोई रेटिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं अभी कुछ देर पहले यही सोच रही थी जब हमने वो जो एक हमारी माशाल्लाह लेजेंडरी स्टार थी जिनकी डेथ हुई, ठीक है ना, उसके बाद एक और, नहीं आयशा, उसके बाद एक और नाम आया। अब आप देखें कि हर कोई अपनी रेटिंग के चक्कर में अपना चूरन बेच रहा है। सच्ची, झूठी, गलत, उल्टी, सीधी, हर किस्म की चीज़ें आ रही हैं। ये हुआ था, वो हुआ था, यूँ हुआ था, यूँ हुआ था। भाई हमने इस रेटिंग का करना क्या है? क्या बात है? क्या करना है? जो ट्रू है अगर वो आपके पास है तो बताएं, नहीं है तो आप ना बताएं, कुछ ना बोले। हेल्प कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो डंडा बिल्कुल ना मारें। क्या बात है? जो कर सकते हैं सही तरीके से वो ज़रूर करें। क्या चल रहा है अब आप देखें, वो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अब कहाँ आके पहुँची है। तो ये हमारे सोशल मीडिया ने भी बहुत कुछ काम ख़राब किए है ना। अब वो जो उलमा जो दीन बताते थे, अब वो दीन कम बताते, तनकीदें ज़्यादा करते, तनकीदें ज़्यादा करते। फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने यूं कर दिया, वो दीन मेरे ख्याल में अच्छा। और फिर देखे ना, उलमा हो गए या कोई भी, मैं नाम नहीं ले रही या मैं किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन क्या कुछ नहीं चल रहा है। आप वो मदरसे के हालात देखें, स्कूलों के हालात देखें, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या हम इंसिडेंट्स सुन रहे हैं। फलां बच्चे के साथ ये हो गया, फलां लड़की के साथ ये हो गया। ये सब क्या है? हम अपने बच्चों को स्कूल में या मदरसे में क्यों भेजते हैं? बताएं। इस तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए? हम तो उन्हें एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, एंड ऑन द होल हमारे मुल्क के साथ। कमी किस चीज़ की है? आजकल तो हर किसी के पास गैजेट है, इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में है, हमें जो चाहे कोई भी हदीस हमने अभी उसी टाइम देखनी है। तो फिर हम तो वो कहते हैं ना, अच्छे के लिए तो नहीं जा रहे, हम तो और तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो वजह क्या है? ऐसा ही है। क्यों? हम अब तो हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी है। अब तो मैं जाता हूँ गांव देहातों में भी हर चीज़ है, हर चीज़ फिर भी हम चलाते हैं। हाँ ना, हाँ। और फिर भी हम पता नहीं किस बस्ती में जा रहे हैं। एक मैडम की बात में मुझे कुछ सुना देती जी। एक मियाँ बीवी थे, उनमें तलाक हो गई। हाँ। अब वो देवबंदी के पास गए, अच्छा, के पास सही है, गए, ठीक है। वो हरी पकड़ी कि तलाक हुई है नहीं हुई। हाँ, कि भाई ये किसी तरह फतवा दे दो कि ये तलाक नहीं हुई। हाँ। तो वो सबसे हार के बैठ गए। तो एक शख्स ने कहा उधर मौलवी के पास जाओ। तो बोला मैंने इनको तलाक दी थी। तो उन्होंने कहा तुमने तलाक कैसे दी? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक नहीं, ये तरीका गलत है। आप देखें, तलाक जब होगी जब आप ये कहेंगे मैं तुम्हें तलाक, हाँ, यानी कि पैसे लेने के मैं तुम्हें तलाक, हाँ। आप कोई फड्डे में ऐसे म्यूजिक बजाएगा, हैं? इस तरह से करेगा। नहीं हुई, मन तक दे दी, नहीं, मन तक दे दी, नहीं हुई। आप ये जबान यहाँ तक अब आप इस पर लिख के भेज दें, हाँ। तलाक हो जाएगी। आप किसी कोने पे खड़े के बोल दें तलाक हो जाएगी, ये शरई। आप इसको म्यूजिक पे दे रहे हैं तलाक, ये कौन सी तलाक है? तो मौलवियों का तो भाई अल्लाह सबका नहीं, हाँ, सबका नहीं, कुछ लोग हैं। उनका मतलब था कि वो मखारिज के साथ, अगर आप क्योंकि तोहे से तलाक लिखी जाती है तो उनका मखारिज के साथ करेंगे तो होगी, वरना नहीं होगी। हमें खुदा का जो दीन है, हमें वो हम पर जिम्मेदारी है कि हम आम लोगों तक वो सही दीन पहुंचाएं, और इसके अहकामात हैं और हमसे इसकी पूछ है कि आपने क्या सही दीन लोगों तक मुंतकिल किया। हम में से अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। तो क्या हम इन चीज़ों पे अमल करते हैं, या कि मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं
میرے زیادہ ویورز ہو جائیں, اور پھر یوٹیوب مجھے اس مہینے کیا دے گا, پیسہ ملتا ہے, وہاں بھی وہی پیسہ آ گیا, ہاں نا, وہاں بھی پیسہ آ گیا ہے نا, کہ پھر میں نے ایک صاحب سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا ساجد بھائی اس میں ایک چیز ایڈ کر, میں نے کہا جی بتائیں. بولا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. میرا مقصد ہے اللہ کی باتیں کرنا, تو میرے لیے یہ شرعی حلال ہے. ٹھیک ہو, ایسا ہو, چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو چلیں آپ ایسا ہی ہوگا. اشرف میمن صاحب, چونکہ وہ ایک اسپیڈ ہے نا, دوڑ ہے, ریس لگی ہوئی ہے, سوشل میڈیا کی ریس ہے, آپ اس ریس میں کیوں نہیں دوڑتے کہ چلے میں بھی دوڑتا ہوں, میں بھی 10 پروجیکٹ بھی بنا دیتا ہوں, اس کی پھر بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا مارکیٹنگ, بڑے بل بورڈ, سائن بورڈ, اور پھر وہ آخر میں ڈیلیور کا جب ٹائم ہے تو اشرف صاحب امریکہ گئے ہیں ہی نہیں ہیں. ایسا بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے بلکہ. ہاں نہیں, بہت سی جگہ ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے, میں نے آپ کی بات کو بڑھا دیا, لیکن اتنی ساری ڈلیوری ہے نا, اتنے سارے آپ کے پروسیس کمپلیٹ ہیں, لوگ رہتے ہیں, تو اتنا وہ نہیں ہے, پروپیگنڈا زیادہ ہو جاتا ہے بہت سی چیزوں کا. اب میں بات آپ کی اس طرح سے لیتا ہوں کہ دیکھیں یہ معاشرے کی جو انحناطی ہے, یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لالچ کا جو رخ ہے نا, ہم سب پہ چڑھا ہے, صرف بلڈر پہ نہیں چڑھا, سب پر چڑھا, سب جتنے معاشرے کے یہ پیشہ ور لوگ ہیں نا, چاہے وہ آپ کا بزنس مین ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, یا کوئی اور فیلڈ سے ہو, سب پہ چڑھا ہے. اب بات وہیں آ جاتی ہے, آپ نے جو بات کہی نا دین والی بات, میں آپ کو پھر وہاں لے آتا ہوں. پہلے کی ماں جب رات کو سوتی تھی نا, بچے کو کلمہ پڑھاتی تھی, 3 کلمے پڑھاتی تھی, دعائیں سنتی تھی, دعائیں لیتی تھی, پھر اس کو کہتی تھی آیت الکرسی پڑھ کے سونا بیٹا, 3 کل پڑھ کے سونا بیٹا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ڈسکو سن رہی ہوتی ہے رات کو, باپ الگ سن رہا ہوتا ہے, اور آس پاس کا پتہ نہیں, بیٹا وہ گیم دیکھ رہا ہوتا ہے, ہندوانہ گیم دیکھ رہا ہوتا ہے, جس میں وہ جو میناروں کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ وحشت والی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے. اور ذرا سا بچہ کوئی فرمائش کرتا ہے تو اپنا موبائل نکال کے کہتی تیری بیٹری ختم ہوئی, یہ والا دوسرا لے لے موبائل, تو مجھے تنگ نہیں کر. تو معاشرے کی جو یہ ساری جو یہ کمزور پہلو ہے نا, کیا بات ہے, بالکل صحیح کہا. میں آپ کو ابھی چلتے ہیں تو اور آگے چلیں گے, میں آپ کو دوسری طرف لے آتا ہوں. پہلے کی جو ماں ہوتی تھی نا, وہ سارا دن بچوں کو پوچھتی تھی بیٹا صبح کیا کیا, اسکول میں کیا کیا, مولوی صاحب نے کیا پڑھایا, آپ نے کیا پڑھا. اس کو پڑھتی تھی بھی, پڑھاتی بھی تھی, اس کی غلطیاں بھی نکالتی تھی, اس کا لیسن بھی چیک کرتی تھی, وہ سب کچھ ماں کرتی تھی. اور ماں اتنا کمپلیٹ اس بچے پہ عبور تھا اسے کہ میرا بچہ کس وقت کیسے بولتا ہے, اور کیا جملہ اس کا اچھا نکلتا ہے, اور کیا جملہ اس کا پورا صحیح نہیں نکلتا. اس کا چلنا, بیٹھنا, اٹھنا, کھانا, پینا, سب کچھ ماں کرتی تھی. اور وہ ماں ایک مکمل درس گاہ تھی. ابھی ہم کہاں چلے گئے فینٹیسیوں میں, وہی آپ کا سوشل میڈیا. اور آپ نے کہا نا وہ جو یوٹیوبر اور یہ وہ, آپ کو اور مجھے, آپ کے 5000 فالوور ہیں, میرے 3000 فالوور ہیں. اب میرا دل کرتا ہے یوٹیوبر مجھے روز لکھ کر بھیجتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پروپر آپ آ جائیں لسٹ میں. میں روز سوچتا ہوں یار یہ مفت کے 2000 روپے آ جائیں گے میرے پاس, میں کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں. پھر میں سوچتا ہوں یار پھر مجھے جھوٹ سچ روز مسالے بھی ڈالنے پڑیں گے لوگوں کو سننے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ جو میرا جو عذاب میں نے لیا نہیں ہے, یہ 2000 روپے کے لیے کیوں لوں گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں دوسری بات کیا ہے, میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے, جب آپ کسی چیز جب لالچ میں پڑتے ہیں نا تو گراوٹ آ جاتی ہے. کیا بات. پہلا اسٹیپ آپ کا یہی ہوتا ہے, آپ کو بہلایا جاتا ہے. اور جب آدمی توکل پہ ہو نا تو قدرت اس کو سمجھ دے دیتی ہے, سلامتی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ساری باتیں عام آدمی کے لیے نہیں ہے, اس آدمی کے لیے ہے کہ ول اس کی ہو, بننا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, حق حلال کی بات ہو. میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار یہ میں کپڑا بیچتا ہوں اور مجھے مالک کہتا ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس نے کہا میرا مالک کہتا ہے اس کی تعریف کیا کرو ہر کپڑے کی, چاہے وہ 80 روپے گز والا ہو, میں بڑی سادگی سے عام اس کی, اور 200 روپے گز والا ہو, سب کی تعریف. ہاں, اور بولے یہ میں نے پہنا ہوا ہے, اور یہ کپڑا تو 80 روپے والا کیونکہ 120 میں بیچ رہا ہے, 200 والا 240 میں, تو 40 اس میں مل رہے ہیں, لیکن 40 120 والے میں بھی مل رہے ہیں, تو اس کی زیادہ تعریف کیا کرو. تو اس نے کسی عالم سے پوچھا, تو اس نے کہا بیٹا جھوٹ بولو گے تو تمہیں اس کا عذاب ملے گا, نفع تو سیٹ لے جائے گا, تمہاری تنخواہ جو ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے کمیشن بھی دینے لگا. تو اس نے کہا یہ کمیشن تمہیں ورگلانے کی بیٹا ہے, تو رزق اللہ پہ چھوڑے گا نا تجھے اللہ. آپ یقین کرو اس شخص کو میں نے 2-3 سال بعد دیکھا, وہ اپنی دکان لیے بیٹھا تھا اور اس نے وہ اس سے کمپرومائز نہیں کیا. تو بات ایمان کی اور سلامتی کی ہے. بات میں آپ کو یہ دیکھیں کیسے ہدایت ملی.
اس نے کہا مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, اللہ نے اس کے راستے بنا دی. بات ساری وہیں آ کے ٹھہرتی ہے کہ آپ کا توکل تو ہو نا, آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے, آپ اس نصیب کو کیسے حاصل کرتے ہو یہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے. اب میں وہیں بات آ جاتی ہے کہ اپنے کام کو سچا, جیسے بھائی نے کہا نا کہ وہ رزق اس کی ماں میں, اس کی بیٹی میں, اس کے نوکر میں ہے, وہ رزق اس نے توڑا ہے اس کا, تو اس کا رزق کہاں ملے گا اسے. صحیح بات ہے. بات ساری وہیں آتی ہے کہ آپ حقدار کو دینا شروع کر دو, اللہ آپ آپ کا کو دے نصیب گا. جاگنا شروع ہو جائے گا. اور یہ پہلے کے لوگ کرتے تھے نا, پہلے کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. تو کیسے پڑھتے تھے یہ؟ بالکل میں آپ کو چپل نہیں ہوتے تھے پاؤں میں آپ کے میرے, تو وہ لوگ کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے ہوتے. سر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, ہاں نا, اپنے والدین کو دیکھا میں ہے. آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مثال ہے نا, چپل نہیں ہوتے تھے بھائی, آپ چپل بھی آپ کو پہنتے تھے تو ٹوٹے ہوئے چپل پہنتے تھے, وہ پنے لگا کے پہنتے تھے کہ یار کہیں. اور اس وقت اتنے ذرائع بھی نہیں تھے, اتنی مارکیٹنگ کے ذرائع نہیں تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا. گھر سے بچہ پرورش لیتا ہے, جو بات کر رہے ہیں, مجھے اپنے والد صاحب یاد ہے, مجھے والدہ کہہ رہی ہے دیکھو تمہارے ابو آئیں, ابھی وہ پھر دروازہ بجائے, کوئی آیا ہوگا ان کا بھائی. اچھا بھائی, میں بچہ ہوتا میں پیچھے لگ گیا, جا رہا ہوں تو ابو گئے اپنے بھائی کے ساتھ, نکالی ایک گڈی یہاں سے, ان کو پکڑا دی, میں بھاگتا, امی ہاں آپ صحیح کہہ رہی تھی, وہ دے کر آ گئے بھائیوں کو. تو وہ پھر ہمارے ابو کو پھر ہم نے کبھی محتاج نہیں دیکھا کسی, خدا کی قسم سیم, ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ پریشان ہیں, سیم بانٹ رہے ہیں اور اللہ اتنا دے رہا ہے. وہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جیسے کہتے ہیں نا وہ جو خوبی ہوتی ہے کسی بڑے بزرگ والی, وہ کہتے تھے بیٹا کل کی تم فکر ہی نہیں کرو, ایک ہی جملہ ہوتا تھا, آنا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے کہتے تھے بیٹا اتنا چلاتے ہو ٹیلی فون پہ, اتنا شور کرتے ہو, اپنی زندگی ہلکان کرتے ہو. میں بلڈر ہوں نا, تو بی پی تھوڑا ہائی کرنا, تھوڑا سا ٹیلی فون پہ رات کے, تو مجھے کہتے تھے بیٹا یہ اپنی زندگی تو کم کر رہا ہے, تو اللہ پہ یقین بڑا بیٹا, یہ کیوں کرتا ہے تو ایسے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, تیرے پیسے کمانے سے نہیں ہے, یہ تیری تکلیف کی تو بیماریاں لے گا. میں ان کی ایک جملہ ایک بات یاد آتی ہے, وہ کہتے تھے بیٹا کس چیز کی کمی ہے, کب تجھے کمی ہوئی ہے, صبر کرنا سیکھ, توکل کرنا سیکھ, اور بھروسہ بڑھا اپنا. تو اب میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں, تو باپ کی بات جتنی شدت سے ہوتی تھی اور جتنی سمجھ سے ہوتی تھی, تو مجھے اب وہ بات بھروسہ بڑھ گیا. میں نے کہا یار دیکھو عمر کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ. کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ جائیں, پاسپورٹ آفس پہ بڑا رش لگا ہوا ہے, اور جب آپ مائک لے کے نکلیں, جو یونیورسٹی میں بچے پاس ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, 100 میں سے 50% یہ کہیں گے کہ میں نے باہر جانا ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, تو یہاں پہ سفارش کلچر ہے, میں نے یہاں نہیں رہنا, میں نے باہر جانا ہے. تو باہر کیا اتنا آسان ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بی بی, کیونکہ آپ تو ایک یو ایس اے میں لائف گزار رہی ہیں, یہاں کے بچوں میں بڑی مایوسی ہے آج کل. تو وہ مایوسی جو ہمارے ملک میں حالات ہیں اس کی وجہ سے ہے نا. اچھا خاصا ڈگری یافتہ بندہ جاب کے لیے جوتیاں چٹکا رہا ہوتا ہے, کسی سفارشی کو جاب مل جاتی ہے, اب وہ کرے تو کرے کیا, جب یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہے تب وہ باہر جانے کی بات کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ یہاں بچوں کو ایجوکیشن بھی حاصل کروائیں, پڑھائیں ان کو, لیکن پھر ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی بنائیں, ان کے لیے پھر راستے بھی نکالیں, تاکہ وہ باہر جانے کا سوچے ہی نہیں. اب جو نئی جنریشن جو آ رہی ہے, ظاہر پھر ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں, ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں, جب انہیں یہاں کچھ ملے گا نہیں تو وہ اور کیا کریں گے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹری کی ڈگری لے کے وہ جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لگا کے میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو آپ؟ میں یہی میسج دوں گی کہ نوجوانوں کو ہی چاہیے کہ سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کریں, ایجوکیشن حاصل کریں, جو کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں چینج لانے کے لیے وہ کریں, اور اپنے سے آگے آنے والوں کو پریپیئر کریں. زبردست, بہترین. آیا سب کیا میسج دیں گے؟ بڑی اچھی بات میڈم نے کی. میرا بچہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا. کیوں؟ یوں کہ وسائل نہیں, اگر وہ کر بھی لے گا تو اس کو نوکری نہیں ملے گی. اگر سی ایس ایس تو غریب کا بچہ بھی کرے اس کو ملے گی نوکری. نہیں سر, آپ چھوڑ دیں, میرے بہنوں نے 3 دفعہ کیا ہے, میرا بہن پروفیسر تھا, کانوینٹ سے پڑھا ہوا, 1 نمبر سے آپ کو روکتے ہیں, اور جن کے اندر ذرا سی بھی اہلیت نہیں ہے, جو سسٹم چلا رہے ہیں ان کے انڈر میں سب ہیں, وہ بغیر پڑھے پاس ہو جاتے ہیں, پھر سی ایس ایس آفیسر لگ جاتے ہیں. آپ کو کتنے سی ایس ایس آفیسر میں بتاؤں جو لگے ہوئے ہیں یہاں پر, آپ ان کی تعلیم دیکھ لیں. تو میرے بھائی یہاں تو آپ جتنا بھی کر لیں, ڈبل ماسٹر کر لیں یا سنگل ماسٹر, مایوسی نہیں ہے یہ,
تو یہی تو جبھی تو میڈم کی بات کو کلیئر کر رہا ہوں کہ باہر جاتے ہیں, باہر میں سارے پیٹرول بھی ڈالتے ہیں تو اتنے پیسے ملتے ہیں, یا مکان میں بنا لیتے ہیں, وہ اتنے پیسے وہاں کما لیتے ہیں جو یہاں ڈاکٹر بن کے آفس میں بیٹھنے سے بھی نہیں ملتا. تو بچہ پھر اب دیکھیں یہ دو طرح کے وہ آ گئے نا. اب میں آتا ہوں اشرف میمن صاحب کے بعد. جی سر, میں ان دونوں مہربان ڈینائی کریں گے مجھے لگ رہا ہے. تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گا تھوڑا سا, تاکہ بات سافٹ رہے. بات یہ کہ ہم نے یہ جو میڈیا ہے نا, اس نے لوگوں کی توقعات بہت بڑھا دی ہیں. یہ فینٹیسی ہے نا, آپ گاؤں میں جو بیٹی لڑکی ہے نا, وہ ڈریسنگ وہ دیکھتی ہے نا, آپ کا انوائرمنٹ دیکھتی ہے نا, تو وہ خواب اس کے بڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے میرے نوجوانوں کے بھی یہی معاملات ہیں. تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھیں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے اپنا بجٹ بڑھا دیا ہے. کیسے بجٹ بڑھا دیا ہے؟ ہمیں ایئر کنڈیشن بھی چاہیے, ہمیں مہینے میں ایک دعوت بھی باہر ہوٹل میں کھانی ہے, ہم نے سالگرہیں منانی ہے, ہم نے سال میں ایک دفعہ گھومنا بھی ہے, ہمیں ڈریسنگ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے جو آپ کے ٹیگ لگے ہوئے جو برانڈ ہوتے ہیں. اب میں یہ ساری چیزیں جو میں بتاؤں آپ کو, موبائل بھی, اب آپ غریب آدمی کے پاس موبائل دیکھیں گے نا, 40,000 روپے کا موبائل ہوگا, وہ کھانے کو نہیں ہے اس کے گھر میں. یہ بھی فیکٹس ہیں. میں ابھی آتا ہوں دوسری طرف. یہ بھی فیکٹس ہیں, لیکن دیکھیے یہ بھی چیز ہے نا کہ جب ایک بچے نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی, ایک ڈگری اس نے لے لی, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ڈاکٹر بنا ہے, چاہے وہ کچھ بھی بنا ہے, CSS کا امتحان پاس کیا ہے یا جو بھی بنا ہے, لیکن جب اس کو جاب ہی نہیں ملے گی تو پھر تو خواہشات کا آگے بڑھنا یا نہ بڑھنا وہ چیز تو آتی ہی نہیں ہے نا, وہ تو بعد میں آ رہی ہے, جاب کے بعد آ رہی ہے. میں ابھی ایک بات کرتا ہوں آپ سے. ایک ٹیچر تھا, اس نے 2 ڈگریاں لے لی بڑی, اسلامی اور انگریزی. اس کو جاب نہیں ملے. اس نے سوچا یار ویسے ہی بے روزگار ہوں, بات وہیں توکل کی بات آتی ہے, محنت کی بات آتی ہے. اس نے سوچا یار ایک ایم بنا لیتا ہوں, لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں, میرے پاس تو یہی ہے سب سے بڑا. اس نے سوچا کہ غریبوں کو پڑھاؤں گا تو دعا بھی ملے گی اور میرا ذریعہ بھی گزارے کا ہو جائے گا. تھوڑا ملے گا, بہت تھوڑا ملے گا. اللہ نے اس کے کام میں برکت دے دی, وہ ایجوکیشن فیلڈ میں چلا گیا, بہت نومینل فیس رکھنا شروع کر دی, اسٹوڈنٹس بڑھتے گئے, اللہ نے اس کو راہ سجا دی, اس کا گزارا اچھے سے ہونے لگا. اب میں آپ کو ہر فیلڈ کے آدمی کی کہیں نہ کہیں گنجائش ہے. یہ جو ملک کتنا سروائیول کر رہا ہے نا, یہ ہماری یہاں فینٹیسی اور ہماری یہ توقعات کو ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. ہمیں یہ چیزیں سمجھانی ہے کہ صبر شکر کے ساتھ رہو گے. یہ جو بیماری ہم نے پالی ہیں نا, جو میں نے آپ کو کہا موبائل کی شکل میں ہے, یہ آدھے سے زیادہ آپ کی سائیکی کو یہ خراب کر رہا ہے. یہ آپ کو دیا اسی لیے گیا ہے کہ آپ کے ذہن خراب ہو. آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ واحد ملک ہو, آپ سے زیادہ افریقہ ورسٹ پوزیشن میں نہیں ہے. بالکل آپ سے زیادہ وہ ملک نہیں ہے جو آپ سے زیادہ غربت میں رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بات ساری یہ ہے, آپ کو انڈیا کا پتہ نہیں, انڈیا میں تو باتھ روم بھی ان کے نہیں ہے. اصل میں فینٹیسیاں ساری دکھا رہے ہیں کچھ چھوٹے سے شہروں کی, بڑے ان کی ڈیولپمنٹ. یہ دنیا میں آپ کے کچے ذہنوں کو بگاڑنے کا ذریعہ. آپ کو نہیں پتا کتنی فحاشی, کتنا لٹریچر ایسا ہے جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہے, آپ کے تھاٹ سے دور کر رہا ہے. بالکل اصل میں یہ ساری ریسرچ ہے. ہم نے زندگی کو مشکل خود بنایا ہوا ہے. اگر میں سائیکل میں, آپ اور ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم کتنا پیدل چلتے تھے. اب مجھ سے اور آپ سے ایک قدم پیدل نہیں چلا جاتا. میں اپنے گیٹ کے پاس گاڑی روکتا ہوں. پہلے میں موٹر سائیکل پہ آتا تھا تو موٹر سائیکل میری گلی میں کہیں دور کھڑی ہوتی تھی, میں جا کے وہاں جا کے کیک سٹارٹ کرتا تھا. اب میں چاہتا ہوں میرے دروازے کے ساتھ گاڑی کھڑی. تو میں آپ کو یہ جو فیکٹس بتا رہا ہوں ہر آدمی کی سمجھ میں آتی, لیکن کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں, ہم نے یہ سبق پڑھنا شروع کر دیا موبائل والا کہ ہمیں یہی سچ چاہیے. اب موبائل کیوں 40,000 کا ہے, کیوں ہم مہینے میں آپ کو 3,500 روپے کی ایک دعوت چاہیے. تو سوسائٹی ہے نا, وہ جو آپ نے بات کی, کیونکہ میرے پاس صرف 2 منٹ ہے نا اشرف صاحب, کڑوی بات کر رہا ہوں. بینگ اے میمن, وہ میں نے فلاں نے دعوت کی ہے فلاں بینکوٹ میں نے اس سے اچھے میں کرنی ہے. سر یہی تو کمپٹیشن مار رہا ہے. مجھے شعور کیوں نہیں ہے, میں سچ کو کیوں نہیں سمجھ رہا. وہ جو کمپٹیٹر ہے نا وہ تو شیطان ہے. میں کیوں شیطان بن رہا ہوں. میرے سے کم لوگ, مجھ سے نیچے والے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتا. ٹرینڈ کیوں ہمارا ہی بگڑ گیا, اوپر ہی ہم دیکھنے لگ گئے. پہلے کے لوگ کہتے تھے نیچے دیکھو, اب اوپر دیکھو. سر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثال, اب میں کسی کی وہ نہیں کہہ رہا میں بات کو, میں کہہ رہا ہوں یہ فیکٹس ہمارے اندر, یہ جوش اور یہ لالچ, یہ حریص, یہ موبائل ہے. میں آپ کو 10 مثالیں دے سکتا ہوں. آپ گھر میں بیٹھو, 4 بھائی ہیں نا,
وہ سب بھائی اس ریس میں لگے ہوئے کہ میرے پاس اچھا موبائل ہو, اچھا ڈریس ہو. کہاں گیا, کیا بات ہے, کہاں گیا وہ جو کھانا برگر, آپ ابھی بھوک لگی ہے نا, آپ کے پاس ہے ہی 400 روپے, آپ بولو کہ یار 100 روپے اور چاہیے کہیں سے مجھے بھائی دے دے, لڑ جھگڑ کے منگوا لو گیا. دوسرے بھائی نے دیکھا دوسرے دن اس نے بھی کوشش کرنی, جتن کرنا ہے. وہ بھائی کہاں چلے گئے ہم, کیوں چلے گئے؟ بالکل. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے اشرف میمن صاحب نے. اور بالکل ہم نے ان چیزوں سے باہر آنا ہے. ہمارا جو کلچر, ٹریڈیشن, ہماری جو رسم و رواج ہمیں اس چیز سے میرا کیمرہ مین ہنس رہا ہے میری بات منع کرتے ہیں. اور پھر غالباً بینگ اے پاکستانی ہمیں اپنے لوگوں کا, اور پھر ہم دین محمدیہ سے ہمارا تعلق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں, اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں, اگر ہم وہ دین اسٹڈی کریں گے تو غالباً ہم انسان کے بچے بن جائیں گے. اس امید کے ساتھ کہ ملک شاد و آباد رہے, مجھے ساجد اور فائدہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں, نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا, چائے کا ایک کپ, اتنی چھوٹی مسکراہٹ چھپانے کے لیے.